اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ کی صدائیں اس وقت محترم شہر مکے میں بلند ہو رہی ہیں اور ان کی گونج پوری دنیا کے کونے کونے میں سنی جا رہی ہیں. تمام دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے مسلمان اور ان کی دل کی دھڑکنیں اس تلبیہ میں ان حاجیوں کے ساتھ شریک ہیں جو مکہ معظمہ میں حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یقیناً ہم میں سے کئی لوگ ان کو دیکھ کے رشک کر رہے ہوں گے، کئی لوگ افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے. لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ کیا لبیک فقط حج کے لیے ہی کہا جاتا ہے؟ حج کی عبادت تو ایک علامتی عبادت ہے جس میں بہت سارے پیغامات ہیں مختلف قسم کی عبادتوں کو انجام دینے کے. جب حاجی طواف کرتا ہے تو یہ عزم مصمم کرتا ہے کہ میں عمر بھر اللہ کی ذات اس کی رضا کا طواف کروں گا. میں جہاں کہیں بھی ہوں گا میری نظر اللہ کی رضا پر ہوگی. جب ایک حاجی سعی کرتا ہے تو دل میں خیال کرتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے میں اسی طرح بھاگ دوڑ کروں گا، چاہے مجھے کتنی ہی کوشش، صعوبت اور آزمائش سے گزرنا پڑے. یہی حاجی جب عرفات کی دھوپ میں ذکر الہی کرتا ہے، مزدلفہ کی شب میں قیام کرتا ہے، تو دل میں عزم مصمم کرتا ہے کہ میں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا سب کچھ لٹا دوں گا اور عمر بھر ذکر الہی کو جاری رکھوں گا اپنی زبان پہ، چاہے دن ہو یا رات. یہی حاجی جمرات میں جب کنکریاں مارتا ہے تو کہتا ہے کہ شیطان اب تک تو میری تجھ سے دشمنی زبان کی حد تک تھی، اب ہاتھ تک بات پہنچ چکی ہے، لڑائی جھگڑے کا وقت آ گیا ہے، جنگ و جدال کی کیفیت ہے، اب واقعتاً تو میرا دشمن ہے اور میں تیرا دشمن. جب حاجی قربانی کرتا ہے تو اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ آج میں جانور کی قربانی کر رہا ہوں، کل تیرے لیے اپنی جان کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں گا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ تو عملی اسباق ہیں، کوئی ڈاکیومنٹری پروف ہے آپ کے پاس، کوئی ایسی دستاویز ہے آپ کے پاس کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ جس میں اسلامی تعلیمات کا مجموعہ ہو، خلاصہ ہو، جس طرح آپ نے کہا کہ حج کی عبادت تعلیمات اسلامی کا نچوڑ ہے، حج کے ارکان اسلامی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کیا ایسی تقریری بات یا ثبوت موجود ہے تاریخ میں کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ بھی ایک اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے؟ تو رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رسول خدا نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ حج کی تمام تعلیمات کا خلاصہ عملی طور پہ دیکھنا ہو، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ عملی طور پہ دیکھنا ہو تو مناسک حج کو دیکھ لو، تحریری اور تقریری صورت میں کسی ڈاکیومنٹ کی صورت میں دیکھنا ہو تو میرا خطبہ حجۃ الوداع پڑھ لو.
چنانچہ اسی موضوع کو آج اپنی تقریر کا عنوان بناتے ہوئے حجت الوداع کے پیغامات آپ کے سامنے اس خطبے کے پیغامات رکھے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس آخری خطبے کے پیغامات کو حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے اور پھر نجات پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یہ بتائیے کیا لبیک فقط حج کے موقع پہ کہا جاتا ہے؟ جی نہیں۔ فقط طواف کے وقت کہا جاتا ہے؟ جی نہیں۔ قیام عرفہ، مزدلفہ، جمرات کے وقت کہا جاتا ہے فقط؟ جی نہیں۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے تو آپ لبیک کہہ کے اٹھ جاتے ہیں، اللہ میں حاضر ہوا تیری نماز کے لیے، میں نے اپنی نیند کو چھوڑ دیا۔ ابھی آپ عرفہ کا روزہ رکھیں گے، افطار کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے، لبیک کہتے ہوئے، اللہ آج مجھے کھانا تھا، تو نے کہا کہ روزہ رکھو، میں نے روزہ رکھ لیا۔ ماہ رمضان کے تو رکھتا ہوں، مستحب روزوں میں تیری طرف سبقت کی۔ کسی مومن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، آپ لبیک کہہ کے پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لبیک کہنا، نیکی کی طرف اور اللہ کے حضور حاضری دینا۔ تلبیہ یا لبیک یہی ہے کہ انسان اس جگہ پہنچ جائے لبیک کہتا ہوا کہ جہاں اس کی ضرورت ہے، جہاں اس کو کوئی وظیفہ انجام دینا ہے، جہاں کوئی واجب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ کی تمام عمر تلبیہ کی نظر ہو جانی چاہیے۔ آپ کا ہر وقت کا وظیفہ لبیک ہونا چاہیے۔ جب آپ لبیک کہیں گے تو انشاءاللہ ٹی وی کے آگے موسیقی نہیں سنیں گے۔ جب آپ لبیک کہیں گے ہر وقت تو غیبت نہیں کریں گے۔ جب آپ لبیک کہیں گے ہر وقت تو کبھی حرام کام نہیں کریں گے، حرام کمائی سے اپنا پیٹ نہیں بھریں گے۔ چنانچہ خطبہ حجت الوداع ہمارے لیے ایک بہت اہم خطبہ، ویسے بھی آج کل شارٹ کٹس اور فاسٹ ٹریک کا زمانہ ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ڈگری کی جگہ ڈپلومہ مل جائے، تقریر کی بجائے ٹپس مل جائے۔ تو اگر کسی کے پاس فرصت نہیں ہے تعلیمات اسلامی کو پڑھنے کی تو خطبہ حجت الوداع پڑھ لے، جس میں تمام احکامات کو خلاصے کے طور پہ رسول اللہ نے ایک نٹ شیل میں بند کر دیا۔ رسول اللہ نے 10 ہجری کو جو حج کیا وہ اس قرآن کی آیت کے پیش نظر تھا کہ جو رسول اللہ پہ نازل ہوئی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے پکارو اور اس کے واسطے بلاؤ کہ وہ دور دراز سے پیدل یا سواری پر حاضر ہو جائیں اور اپنے لیے دین و دنیا کے فائدے سمیٹیں۔ لوگوں کو حج کے واسطے پکارو، ان کو بلاؤ کہ دور دراز مقام سے پیدل یا سوار وہ حاضر ہو جائیں تاکہ دین و دنیا کے فائدے اٹھائیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشخبری کہ جو اس حج کے لیے آئے گا، چاہے جیسے ہی وسائل ہوں، کوشش کر لے تھوڑی سی، زیادہ پیسے ہوں، 12 لاکھ کا پیکج ہو، کم پیسے ہوں، 3 لاکھ کا پیکج ہو، کوئی بات نہیں، خلوص نیت سے آئے گا تو اللہ تعالیٰ دین بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی فائدہ اور آخرت کی زندگی میں بھی فائدہ۔ جب جبرائیل یہ آیت لے کے اترے تو رسول اللہ نے منادی کروا دی مدینہ اور اس کے اطراف کہ رسول اللہ حج پہ جا رہے ہیں، کہ جو استطاعت رکھتا ہو رسول کے ساتھ آ جائے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا جمع غفیر، بے شمار تعداد میں لوگوں کی کثرت رسول اللہ کے آس پاس جمع ہو گئی، جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ پہلا حج تھا، پہلی نئی عبادت تھی، تو لوگ
اشتیاق میں رسول اللہ کی طرف پلٹے، اور ویسے بھی اپنے پرانے شہر جو کہ مکے سے ہجرت کر کے لوگ آئے تھے ان کے لیے اور خوشی کی بات تھی کہ دوبارہ اپنے دیس ملک جانے کو ملے گا۔ رسول اللہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ سارے ساز و سامان کو آراستہ و پیراستہ کیا، قربانی کے 100 اونٹ اپنے ساتھ لیے۔ مدینے کے قرب و جوار میں جو لوگ یا مسلمان ہجرت کر کے جا چکے تھے، کسی کام سے موجود تھے، ان کو اطلاع کروا دی۔ مولا علی کو بھی اطلاع کروائی، اس وقت یمن میں تھے، کہ تم جو ہے ڈائریکٹ مکے پہنچ جانا، ہم حج کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو مولا علی نے رسول اللہ کو ڈائریکٹ مکے میں جوائن کیا۔ رسول اللہ مسجد شجرہ میں احرام باندھتے ہیں، اور اس کے بعد تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہتے ہوئے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد عرفات کے میدان کی طرف مشعر الحرام جب پہنچتے ہیں تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ رسول رک جائیں گے۔ کیوں؟ ساکنان حرم قریش کے لوگ یہ زعم کیا کرتے تھے کہ ہم اس شہر کے لوگ ہیں، اس شہر سے باہر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ مشعر الحرام مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے وہ رک گئے کہ اب ہمیں آگے نہیں جانا، لیکن رسول اللہ چلتے چلے گئے۔ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ جبرائیل آیت لے کے اترے اور کہا ثم افیزو، کہ تم اس طرف بڑھے چلو، من حیث افاض الناس، کہ جس طرف پہلے کے لوگ گئے تھے تم اس جگہ سے روانہ ہو جاؤ کہ جہاں سے پہلے کے لوگ روانہ ہوئے تھے۔ پھر رسول اللہ نے الناس کا لفظ، افاض الناس کا لفظ جو استعمال ہوا ہے ناس، تو رسول اللہ نے بتایا یہاں لوگوں سے مراد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور وہ تمام انبیاء جو ابراہیم کے بعد آئے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ بتلا رہا ہے کہ حج کے موقع پر یہاں نہیں ٹھہرنا، عرفات کے میدان تک جانا ہے۔ تمام انبیاء تم سے پہلے عرفات کے میدان تک گئے، تو تم بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے عرفات کے میدان تک جاؤ۔ رسول اللہ عرفات کے میدان تک گئے، چاروں نے چار باقی افراد بھی جو اپنے آپ کو قریش سے کہا کرتے تھے وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ عرفات کے میدان میں گئے۔ کہتے ہیں رسول اللہ نے عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو ایک خطبہ دیا جس کی بنیاد سورہ فتح ٹھہری کہ جب جبرائیل نازل ہوئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ پہنچی، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور تم اپنی آنکھ سے لوگوں کو جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھو، تو کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، بس تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو اور استغفار کرو، انہ کان توابا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ رسول اللہ سمجھ گئے کہ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ یہ میرا آخری حج ہے اور میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، اور اللہ کہتا ہے کہ تم نے نبوت کا کام انجام دے دیا، بس اب اللہ کی طرف رجوع کرو اور تمہارے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ چنانچہ رسول اللہ نے عرفات کے میدان میں ایک تاریخی خطبہ دیا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جس میں تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ تھا۔ اس حج کی اہمیت کا اندازہ اب اس بات سے لگا، اچھا رسول اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے اس سے پہلے 20 حج کیے تھے۔ حیات القلوب کی روایت میں ہے کہ 20 حج کر چکے تھے، لیکن یہ حج اس آیت کے اترنے کے بعد، عمومی طور پہ حج کے فرض کرنے کے بعد رسول اللہ نے اس انداز سے کیا جس طرح کرنا چاہیے لوگوں کو بتلانے کے لیے، ورنہ اس سے پہلے رسول اللہ بحیثیت نبی حج کرتے ہوئے آئے تھے، اس طرح پہلے سے حج نمازیں پڑھتے ہوئے آئے تھے، اس طرح حج بھی۔ رسول اللہ نے حج کا اتنا اہتمام کیا کہ حج کی قربانی کے لیے کتنے اونٹ لیے؟ 100 اونٹ لیے۔ حاجی کتنے اونٹ لیتے ہیں؟
بس 100 اونٹ لیے اور پھر لوگوں کو کہا کہ جو اپنا قربانی کا جانور نہیں لایا وہ اپنے حج کو عمرے سے بدل دے. وہاں پہ اعلان کر چکے تھے کہ کیا کیا چیزیں لے کے جانی ہیں. اگر کوئی نہیں لایا تو وہ اپنا حج عمرے سے بدل دے. اے رسول اللہ آپ سے ایک سوال, آپ تو ہر چیز میں شیئر کیا کرتے تھے, کھانا ہو, کسی کی ضرورت ہو, سواری پہ بٹھا لیا کرتے تھے, اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا لیا کرتے تھے, بلکہ اپنے گھر میں جو کچھ موجود ہو نکال کے دے لیا کرتے تھے. یہ 100 اونٹ سارے کے سارے آپ کے اہتمام کا اظہار تھا کہ دیکھو اتنا اہم موقع ہے تو پورے اہتمام کے ساتھ جتنا خرچ کر سکتے ہو اس پہ خرچ کرو اور حج کے لیے آؤ. تو جس کے پاس جانور نہیں وہ اپنا حج عمرے سے بدل لے. علی کی طرف پلٹے, علی تمہارا جانور کہاں؟ علی نے کہا علی رسول اللہ میرے پاس کوئی جانور نہیں. ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. علی آئے, علی میرا بھائی کہاں؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ. تم میرے بھائی ہو, گھبرانے کی کیا ضرورت. جس طرح شادی کے لیے فاطمہ کے علاوہ کوئی کفو نہیں, اس طرح بھائی بننے کے لیے میں ہوں تمہارا کفو, کوئی تمہارا بھائی بننے کے لائق نہیں. علی نے کہا میرے پاس کوئی جانور نہیں. علی کوئی بات نہیں, تم میرے ساتھ قربانی میں حصے داری کرو گے. 36 اونٹ تمہارے, 66 اونٹ میرے. رسول اللہ نے اس طرح قربانی کو شیئر کیا, گویا بتلان دینا چاہ رہے تھے دیکھو ہم اہل بیت کے ساتھ ہر چیز میں حصے داری ہو سکتی ہے. قربانی کی بات آئے گی تو جیسی قربانی میں دے رہا ہوں ویسی قربانی علی دیں گے یا علی کا بیٹا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. رسول اللہ نے سورہ فتح کے نازل ہونے کے بعد خطبہ دیا, لوگوں کو مخاطب کیا, تعلیمات اسلامی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. رسول اللہ نے بہت ساری باتوں کا تذکرہ کیا. یہاں پہ ہم 10 باتیں, 10 نکات پیغامات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلا پیغام حجۃ الوداع کا, خون کی حرمت, یعنی قتل کتنا بڑا گناہ ہے, اس کی کیا نقصانات ہیں یا کیا اثرات ہیں. دوسرا پیغام سود کی حرمت, سود کا لین دین کتنا بڑا گناہ ہے, کیا اس کے اثرات ہیں, کیا وجہ علت اس کے حرام ہونے کی. تیسرا پیغام اسلامی مہینوں کی اہمیت اور حرمت. چوتھا پیغام شیطان کی مایوسی, یعنی شیطان کس سے مایوس ہو گیا ہے, کیوں کر مایوس ہو گیا ہے. پانچواں پیغام امانت داری کی اہمیت. چھٹا پیغام مردوں کے حقوق عورتوں پر. ساتواں پیغام عورتوں کے حقوق مردوں پر. آٹھواں پیغام قرآن و اطرت, جس کو رسول اللہ نے ثقلین کہا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن و اطرت کی اہمیت. نواں پیغام احترام مومن. اور 10واں آخری پیغام نقطہ اور ہماری گفتگو کا آخری مرحلہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مراحل پر گفتگو کرنے, سننے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آئیے ہم پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں, خون کی حرمت. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. رسول اللہ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں جتنے بھی قتل ہوئے ان کا قصاص باطل ہے, یعنی اب ان کا قصاص نہیں لیا جائے گا. اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے قتل یعنی حارث بن ربیعہ کے قتل کا قصاص معاف کرتا ہوں. دیکھیے
قتل کے حوالے سے یہ جان لیجئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو فرشتوں نے جو سب سے پہلا الزام عائد کیا انسانوں پر یہ کہ یہ زمین میں جا کر فساد فی الارض پیدا کریں گے، قتل و غارت کریں گے. اور ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں، ان کے بیٹے نے دنیا ارض کا پہلا قتل کر ڈالا، قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا. اس کے بعد کی ہسٹری بھی اسی سے پر ہے. رسول اللہ کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اس میں بھی قتل و غارت، مولا علی کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اس میں بھی کچھ تو خون، اس کے بعد ائمہ کا زمانہ، اور اس کے بعد اب تک انسان قتل و غارت میں مصروف ہے. کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. مسدس حالی پڑھی ہوگی آپ نے، پڑھا ہوگا. تو عربوں کی سرشست میں ان کے خون میں خون کرنا شامل. آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے عربی گرامر پڑھی ہو، صرف پڑھی ہو، تو صرف میں جو پہلی گردان پہلا سبق پڑھایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ضرب ضرب ضربو ضرب ضربت ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. یہ 14 صیغے پڑھائے جاتے ہیں آپ کو گرامر کے نا. اس نے مارا، اسے ایک مرد نے مارا، ان 2 مردوں نے مارا، ان 2 مردوں نے مارا، اسے ایک عورت نے مارا، اس کو مارا. یہ تذکرہ نہیں کرتے. ان 2 عورتوں نے مارا، ان سب عورتوں نے مارا. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضرب کی گردان کیوں؟ کسی اور چیز کی گردان ہو جاتی. گرامر میں کوئی اور رول دے دیتے، اس نے کھایا، ان سب نے کھایا، وہ گیا، وہ سب گئے، اس نے پڑھا، ان سب نے پڑھا. اس طرح کی کوئی اگزامپل جس طرح ہم انگلش کے سینٹینسز بناتے ہیں، کہیں گے بھائی کیا کریں، عربوں کی سرشست میں شامل ہے لڑنا جھگڑنا. تو یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے اور عربوں کی سرشست میں بھی. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو شجاعت اور بہادری کا جذبہ ہے، اگر صحیح سمت میں موڑ دیا جائے جہاد کی صورت میں، تو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے گا. اچھا کیا یہ لڑنا اچھا امام کے ظہور کی علامتوں سے بھی ایک علامت ہے کہ کوفے میں شدید قتل و غارت ہوگا. آپ دیکھ لیجیے یہ داعش آئسس یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ عراق میں ہی اپنا گڑھ بنائے ہوئے ہیں. آئے دن قاسمین بغداد میں بم دھماکوں کی خبر آتی رہتی ہے، سامرہ میں قبضے کی اور پھر چھڑانے کی خبریں آتی رہتی ہیں. اچھا کیا یہ قتل و غارت صرف مسلمانوں سے منسوب ہے؟ یہ غلط فہمی ہے. فرسٹ ورلڈ وار کیا مسلمانوں نے کی تھی یا مسلمانوں کے خلاف ہوئی تھی؟ سیکنڈ ورلڈ وار کیا مسلمانوں نے کی تھی؟ مسلمانوں کے خلاف ہوئی تھی. ہولوکاسٹ کیا مسلمانوں کے خلاف ہوا تھا یا مسلمانوں نے کیا تھا؟ کروڑوں کی تعداد میں لوگ قتل ہوئے تھے. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ہولوکاسٹ، یا جتنے بھی. تو جو ایکسٹریمسٹ مسلمانوں کو گردانا جاتا ہے کہ وہ قتل و غارت، ٹھیک ہے وہ بھی غلط ہے. ہم تو فقط ایک ایگزامپل دے رہے ہیں. اگر ایک چور ہے تو ایک اس سے بڑا بھی چور ہے. چور کہنے والا خود بہت بڑا چور ہے. تو پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکیے، آپ نے افغانستان میں کیا کیا، آپ نے عراق میں کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں. ٹونی بلیئر ابھی کچھ عرصے پہلے اعتراف کر کے روتے ہوئے اترے روسٹرم سے کہ ہاں میں نے جو فوج بھیجی تھی عراق میں وہ غلط تھی. امریکہ میں باراک اوباما کی گورنمنٹ میں جتنی شوٹنگ کے واقعات ہوئے ہیں، کلنگ کے، اتنے کسی پریزیڈنٹ کے دور میں نہیں ہوئے. آپ لوگوں کو امن سکھا رہے ہیں، امن کا درس دے رہے ہیں. امریکہ میں کتنی گنیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، امریکہ جو ہے وہ اسلحہ بنا رہا ہے، یورپ اسلحہ بنا رہا ہے، کہیں تو کنزیوم ہوگا. تو یہ ضروری ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں جنگ جاری رہے، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ افغانستان ہو. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ذرا گنوں کو بھی تو استعمال کریں. امریکہ میں کتنی گنیں آپ کو معلوم ہے؟ امریکہ کی آبادی کتنی ہے؟ 30 کروڑ. امریکہ میں گنیں 30 کروڑ ہیں. ہر آدمی کے پاس ایک گن، ہر آدمی کے پاس ایک گن. بچوں کو، عورتوں کو، ضعیفوں کو نکال دیجئے، اس کا مطلب ہر آدمی کے پاس 2 گنیں. یہ گنیں بھی تو استعمال ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اور کہاں استعمال ہوں گی؟ گن کی بلٹ جو ہے وہ دریا بار یا سرحد بار تھوڑی جاتی ہے، وہ تو آپس میں ہی استعمال ہوتی ہے. تو وہاں جو شوٹنگ کے واقعات ہو رہے ہیں تو اب آپ خمیازہ مکافات عمل ہے. یہ آپ نے لوگوں کو مروایا، اب آپ خود خمیازہ بھگتی ہے. اچھا وہاں پہ جو گن ملتی ہے وہ موبائل کی طرح ملتی ہے. آپ نے پیسے دیے، گن لے لی، کوئی لائسنس نہیں. خیر پاکستان میں بھی لائسنس کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے، لیکن بلکہ ایک آفیشیل چیز ہے کہ لائسنس ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ کوئی لائسنس نہیں ہوتا. اب باقاعدہ آئے دن یہ خبریں آتی ہیں، ورلڈ کپ یا اولمپک یا بیس بال، باسکٹ بال،
کہ جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، گیمز ہوتے ہیں، اس میں نیشنل اینتھم بجایا جاتا ہے امریکہ کا. اکثر کھلاڑیوں کو کیمرہ فوکس کرتا ہے کہ دیکھیں یہ کھلاڑی بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں یہ کھلاڑی بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور باقی سب کھڑے ہوئے اینتھم سن رہے ہیں اور ہاتھ یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں احترام کے ساتھ، ان کے سر جھکے ہوئے ہیں. ہر گیم میں اب یہ ہونے لگا ہے کہ دو چار بلیکس کھڑے نہیں ہوتے اپنے قومی ترانے کے وقت. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہہ لیں گے جب تک امریکہ سے تعصب کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. تعصب کیسا؟ کہ کالے کو فوراً آن دا اسپاٹ شوٹ کر دیا جائے اور گورے کو تحقیقات کے بعد بری ذمہ قرار دے دیا جائے. آپ پوری دنیا میں درس دے رہے ہیں امن کا اور ریسزم سے آ رہی دنیا کا. آپ کی جگہ، آپ کے خطے میں ریسزم موجود ہے، تعصب پرستی موجود ہے. تو کچھ تو خون پہلے بھی تھا، ابھی بھی جاری ہے. لیکن اگر آپ اسلام سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں، تو قرآن نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی. اسلام بالکل قطعی طور پہ پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو مارا جائے، قتل کیا جائے، بلکہ زخمی بھی کیا جائے. لیکن ایک بات ہم چلتے چلتے کہیں گے، عورتیں عموماً اپنا دامن جھاڑ لیتی ہیں، صاف کر لیتی ہیں، بھئی کچھ تو خون سے، یہ قتل و غارت سے ہمارا کیا تعلق، یہ تو مردوں کے کرتوت ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ قتل و غارت لڑائی جھگڑے سے شروع ہوتی ہے، اور ساس بہو کو کاؤنٹ کریں تو سب سے زیادہ اس قتل و غارت میں حصہ خواتین کا نکلے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں. سود کی حرمت ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ. رسول نے فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت میں لیے گئے تمام سود کو باطل قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود باطل قرار دیتا ہوں جو لوگوں پر ہے. یعنی جن لوگوں کو سود واپس کرنا تھا اب وہ واپس نہیں کریں گے، وہ رکھیں، اب سب نل اینڈ وائٹ. سود کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں، اس کی مذمت کے بارے میں، قیامت میں اس کی سزا کے بارے میں، آج کل کے حوالے سے سود جو عام ہو رہا ہے، وجہ حرمت سود تو آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ سود کا ڈانڈا یا تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں. فقط اس کی مذمت میں جو حدیث موجود ہے وہ انسان کو کپ کپانے پر مجبور کر دیتی ہے. ہمارے ہاں جو آج کل لوگ سودی لین دین کاروبار میں ملوث ہیں، بینک کی جو نوکری کر رہے ہیں اور جس طرح اس کو حلال کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے چند حدیث. سود کی مذمت کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ سود کے 70 اجزاء میں سے کم ترین جز یہ ہے کہ انسان بیت اللہ میں اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. اللہ اکبر. سود کے 70 اجزاء میں سے کم ترین جز یہ ہے کہ انسان بیت اللہ میں اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. اتنی زیادہ حرمت. برترین جز کیا ہوگا؟ برترین مذمت کیا ہوگی؟ خود آپ دیکھ لیجئے. قیامت میں ان سود خوروں کا کیا انجام ہوگا؟ رسول فرماتے ہیں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے ہوئے تھے، پھولے ہوئے تھے، اور سانپ اس میں سے لٹک رہے تھے. رسول نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. اسی طرح یا سود کے لین دین میں ملوث تھے. یہ اسی طرح کچھ لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جو سود کھاتے اور لین دین میں ملوث ہوتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت میں محبوط الحواس، کہ جن کو شیطان چمٹ گیا ہو، محبوط الحواس اٹھائے جائیں گے. ہم نہیں کہتے بھائی اس کو جن چڑھ گیا ہے، اس کو بھوت چڑھ گیا ہے. تو شیطان جس طرح کسی کو چھو لے اور چڑھ جائے اور وہ پاگل ہو جائے، اس طرح انسان اٹھایا جائے گا قیامت میں جو لوگ سود کے کاروبار میں ملوث ہوں گے. آج کل آپ دیکھ لیجئے سود کا جو عموم ہونا ہے، عام ہونا ہے، اس حوالے سے ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ ہر شخص سود کھائے گا، اور جو نہیں کھائے گا اس تک کم از کم اس کی دھول تو ضرور پہنچے گی. ہماری ساری ٹرانزیکشن، ڈپازٹس، کاروباری لین دین بینک کے ذریعے ہوتا ہے. مجبور ہیں جو لوگ سود نہیں کھاتے، نہیں لینا چاہتے، نفرت کرتے ہیں، وہ بھی بینک سے ہی اپنا ٹرانزیکشن کرتے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ پرائیویٹ طور پہ یہ ٹرانزیکشن ہو. تو دیکھا آپ نے کتنی زیادہ مذمت ہے. اچھا، امام سے پوچھا گیا کہ آخر سود کو حرام کیوں کیا گیا ہے؟
حقیقت ہے کہ ہر دنیا میں ہر گناہ کے اندر ایک علت ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن علت ضرور ہے اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. امام سے پوچھا کہ سود کو کیوں حرام کیا گیا؟ تو امام نے کہا کہ سود کو اس لیے حرام کیا گیا کہ سود انسان کو کاروبار اور نیکیوں سے روکتا ہے. یعنی انسان کاروبار نہیں کرتا، نیکیوں سے رک جاتا ہے اور نیکیوں کو روکتا بھی ہے. کاروبار کے حوالے سے میں آپ کو مثال دوں. اگر آپ کسی کے پاس پیسے رکھوائیں گے 1 کروڑ، اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کو 2% دوں گا. اس نے 2% دینا شروع کیا، 2 لاکھ روپے. آپ نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں کچھ کام کرنے کی. آپ اپنی جگہ رک گئے، گھر میں بیٹھ گئے، اور وہ جو شخص ہے اب وہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں، میں کس طرح کاروبار میں لگاؤں گا، ڈوب گیا تو کیا ہوگا. وہ خود کسی کے پاس رکھوا دیتا ہے، وہ اس کو سود دیتا ہے، وہ اس کو سود دے رہا ہوتا ہے. تو انسان پیسہ کماتا اس لیے ہے کہ کسی جگہ رکھوا دے اور پھر سکون سے بیٹھ جائے، بجائے اس کے کہ اس کو رول کرے. فقہ میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ بہتا ہوا پانی پاک ہے اور رکا ہوا پانی نجس ہو سکتا ہے، اور نہ بھی ہو نجس. آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد اس میں مکھی مچھر آ جاتے ہیں، ڈینگی فیور وغیرہ جو پھیل رہا ہے ہمارے یہاں، تو یہ اسٹیگننٹ واٹر، کھڑے ہوئے پانی کی وجہ سے پھیلتا ہے. تو سود انسانوں کو کاروبار سے روکتا ہے. امریکہ سب سے بڑا گڑھ سود کا، یہودی کمپنیز وہاں موجود. دنیا کا سب سے مقروض ترین ملک ہے امریکہ. 11 ٹریلین کے قرضے ہیں، 11 ٹریلین کے قرضے. بلین میں 9 زیرو ہوتے اور ٹریلین میں 12 زیرو ہوتے. سب سے زیادہ مقروض ملک ہے. سب سے زیادہ بزنس کرنے والا دنیا میں، یعنی خوشحال بزنس کیا جسے کہتے ہیں کہ اس وقت انویسٹمنٹ موجود ہے، لیکن بزنس نہیں، صرف انویسٹمنٹ ہے، اس لیے مقروض ہے. دوسری طرف ایران کو لے لیجئے، 20 سال سے پابندی تھی ایران پر، ایک پیسے کا $1 کا مقروض نہیں ہے. ہم لاکھوں ڈالر ہر سال لیتے ہیں امریکہ سے، پھر بھی مقروض. اب پابندی اٹھی ہے تو کہتے ہیں کہ ایرانین اسپرنگ کا دور آنے والا ہے. عرب اسپرنگ چلا گیا، عرب کی بہار چلی گئی، اب ایران کی بہار آنے والی ہے. معاشی طور پہ مضبوط ترین ملک بننے والا ہے. کیوں؟ سود کا لین دین نہیں. سعودی عرب کی طرف آئیے. سعودی عرب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 5 سال کے اندر اگر تیل کی قیمت اتنی ہی رہی تو 5 سال میں اس کی معیشت بیٹھ جائے گی. چلے ٹھیک ہے، کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں وہاں سودی لین دین نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے سعودیہ کی زیادہ تر انویسٹمنٹ امریکہ میں ہے جہاں پہ سودی لین دین ہوتا ہے. ابھی 9/11 کے حوالے سے جو خبر آئی تھی کہ جن لوگوں کے رشتہ دار مرے ہیں وہ لواحقین اپنی مرحومین کے لیے، یعنی قصاص یا بلڈ منی جسے کہتے ہیں، وہ سعودی گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر ملوث رہے. جو یہ بات پہنچی سعودی گورنمنٹ تک، انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم لوگوں نے ایسا کیا، یہ بل پاس ہو چکا تھا، لوگوں کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں لیں. سعودی نے کہا اگر کسی نے لینے کی کوشش کی تو ہم تمام انویسٹمنٹ امریکہ سے نکال لیں گے. کتنی انویسٹمنٹ ہوگی کہ جس کی وجہ سے امریکہ میں تمام خاندانوں کو منع کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ بلڈ منی نہ لیں. ایک خاندان نے بلڈ منی نہیں لی. کتنی ہیوج انویسٹمنٹ ہوگی سعودی عرب کی. کیوں تعلقات اچھے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ انویسٹمنٹ ہے، برٹش گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ. رسول اللہ نے کسی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ میں آخرت سے محبت کیسے کروں، تو رسول نے کہا کہ اپنا پیسہ وہاں بھیج دے. انسان جہاں پیسہ بھیجتا ہے وہیں جاتا ہے. دبئی میں بیٹھے ہیں، آپ نے کراچی میں پلاٹ لے لیا، خود بخود کراچی سے محبت ہو جائے گی. دبئی تو اچھا ہے لیکن کراچی ہے، ہوتے ہیں نا محبت. تو آپ سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ میں انویسٹمنٹ ہے، تو آپ امریکہ کے چکر کیوں نہیں لگائیں گے؟ کیا آپ کے ہاتھ اٹھیں گے مرد برگ امریکہ کہتے ہوئے؟ کبھی نہیں اٹھیں گے آپ کے ہاتھ. آپ نہیں چاہیں گے وہ ملک جو اتنا ہوئے تباہ ہو. امام نے کیا کہا تھا ابراہیم جمال کو کہ تم نے اونٹ دیتے ہو ہارون کو؟ کہیں گے ہاں. کہنا پھر تم کیسے چاہو گے کہ وہ تباہ برباد ہو؟ تم تو چاہو گے کہ وہ صحیح سلامت سفر میں جائے، صحیح سلامت سفر میں واپس آ جائے. اور دودھو نہائے پوتو پھلے جیسے ہم کہتے ہیں، نظر نہ لگے وغیرہ وغیرہ، لمبی حیاتی پاؤ تاکہ میرا کاروبار چلے. تو کیا یہ دعائیں
بآواز بلند نہیں، دل میں تو حرم میں ہوتی ہوں گی. یہ اللہ امریکہ کو قائم و دائم رکھ، کیونکہ ہمارا یہاں پیسہ لگا ہوا ہے. اگر تباہ ہو گیا تو ہم بھی تباہ ہو جائیں گے. امریکن ڈالر اور ریال دونوں نتھی ہیں کہ اگر ڈالر بڑھے گا تو ریال بھی بڑھے گا، ڈالر کم ہوگا تو ریال بھی کم ہوگا. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، تو جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ معیشت کو تباہ کرتا ہے، انسان کو غریب بنا دیتا ہے. جن ملکوں نے سود کو اپنایا وہ اب نیچے جا چکے ہیں، اور جن لوگوں نے سود کو نہیں اپنایا، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا عزم کیا، کاروبار کو ترجیح دی سود پر، وہ اوپر جا رہے ہیں. پابندیوں کے باوجود وہ قائم و دائم ہے، کوئی قرضہ نہیں ہو، کوئی ٹینشن نہیں. امام نے دوسری بات کیا کی کہ یہ نیکیوں سے رکواتا ہے. سود لینے والے ممالک، شہروں اور ان جگہوں کو دورہ کیجیے، خبریں پڑھ لیں، دورہ کرنے کی کیا ضرورت. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں پہ نیکیوں سے کیسے روکا جا رہا ہے. تازہ ترین مثال فرانس کی، حجاب پہ پابندی. برقعی ایک ایسے لباس ہے جو خواتین پردہ کرتی ہیں، وہ سوئمنگ کرتے ہوئے بیچز پہ وہ لباس پہن سکتی ہیں. یعنی اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ سوئمنگ بھی کر سکتی ہیں اور آپ کا حجاب بھی برقرار رہے گا، صرف چہرہ اور ہاتھ کھلا رہتا ہے. برقعی اس کو کہتے ہیں. فرانس میں بیچز پہ پابندی لگا دی گئی کہ اگر کسی خاتون کو برقعی پہنے ہوئے دیکھا گیا یعنی حجاب میں تو گرفتار کر لیں گے. پولیس چکر لگا رہی ہوتی ہے. جہاں کسی خواتین کو بولا گیٹ اپ، گیٹ لاسٹ اور ریموو یور برقعی. یہ ہو رہا ہے فرانس میں. کیا ہو رہا ہے؟ نیکی کو روکا جا رہا ہے. یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ بچے کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اپنی زندگی ہے، تمہیں کسی کو سننے کی فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ماں باپ زبردستی کریں 911 پہ فون کر دو، پولیس آ جائے گی اور بچے کو لے جائے گی. خیر ایسا واقعہ تو ہمارے یہاں بھی ہو چکا ہے. ابھی جو بچوں کی اغوا ہونے کی جو ریمرز پھیلی تھی، ایک بچہ روتا ہوا جا رہا تھا باپ کے ساتھ، اس کو اسکول لے کے جا رہا تھا، وہ جا نہیں رہا تھا، روتا ہوا جا رہا تھا غصے میں. تو کسی نے شک کر لیا کہ بچے کو اغوا کے لیے آ رہا ہے. تو کسی نے بچے سے پوچھا یہ تمہارے بابا ہیں؟ اس نے کہا نہیں یہ میرے بابا نہیں ہیں. اس نے یہ کہہ دیا نہیں میرے بابا نہیں ہیں. او پکڑ کے لے گئی پولیس. تو اب دیکھیں بچے کی معصیت بھی انسان کو بعض وقت پھنسا دیتی ہے. تو 911 میں فون کر دیتے ہیں کہ دے آر ناٹ مائی پیرنٹس، اور وہ پولیس جو ہے بیچاری پکڑ کے لے جاتی ہے کہ آپ اس کے پاس نہیں رہ سکتے، اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے. نوجوانوں کو شادی سے دور کیا جا رہا ہے. خیر ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے، کیریئر کے نام پر شادی کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے. بوڑھوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ تربیت اولاد نہ کریں. اولڈ ہومز میں بھیجا جا رہا ہے. اب پاکستان میں بھی اس کے جو ہے عملی مظاہرے شروع ہو گئے. الشیخ اسرت ہی کان النبی امت ہی، شیخ گھر میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں. یہ امریکہ یورپ کا حال. چلیں انڈیا چلتے ہیں. امریکہ ہمارا مرجع عالم اور انڈیا ہمارا فلاح عالم. انڈیا کی اداکار نے ابھی پچھلے دنوں، اچھا یہ خبر یا خبریں ہم آپ کو درس یا لیکچر کو چٹپٹا بنانے کے لیے نہیں سناتے، اس لیے سناتے ہیں کہ عوام الناس اس میں انوالو ہے. آپ تو نہیں انوالو ہیں انشاءاللہ، لیکن عوام الناس تو انوالو ہے. ایک اداکار نے ٹویٹ کیا، یعنی لیٹر لکھا باقاعدہ اپنی پوتی نواسی کو. کیا لکھا؟ 8 سال کی پوتی اور 7 سال کی نواسی. کیا لکھا کہ بیٹا دیکھو اب تم بڑی ہو رہی ہو، اپنے فیصلے خود کرنا سیکھو، دوسروں کی بات پہ دھیان نہ دو، جو تمہارا جی چاہ رہا ہے وہ کرو، جو تمہارا جی چاہ رہا ہے پہننے کا وہ پہنو، اور بالکل بھی شرم نہ محسوس کرو کسی لباس کے پہننے میں، مثلاً اسکرٹ. ڈو ناٹ لیٹ اینی باڈی میجر یور کیریکٹر بائی دا لینتھ آف یور اسکرٹ. کسی کو اپنے کردار کی لمبائی اپنے اسکرٹ کی لمبائی سے ناپنے نہ دو. مطلب اگر چھوٹا اسکرٹ بھی پہنو نو پرابلم، یو ول بی اے ڈگنیفائڈ پرسن، یو ول بی اے ریسپیکٹڈ لیڈی. اور بڑا اسکرٹ پہنو یا حجاب کر لو مکمل، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو. کیا سبق پڑھا رہے ہیں آپ؟ کیسے ممکن ہے ایک عقل رکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ بے حجاب عورت کو، اریاں نیم اریا عورت کو، کہ یہ اچھے کردار کی مالک ہوگی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. اسی طرح ایک حجاب کرنے والی لڑکی کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط کردار کی حامل ہوگی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. عقل کہتی ہے.
کہ عورت فطرتاً باحیا واقع ہوئی. جتنی حیادار ہوگی اتنا ہی حجاب اچھا ہوگا، جتنا حجاب اچھا ہوگا اتنا اس کا کردار اچھا ہوگا. یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اداکاروں کو آج کل کیا پڑی ہے اسلامی اور اخلاقی دروس دینے کی. تو بھئی آپ فلمیں چھوڑ دیں، ہم چلے جاتے ہیں ایکٹنگ کرنے، آپ یہاں کے درس دینا شروع کر دیں. ایک اداکار نے کمنٹ دیا، یہ جو بقرعید پہ، یہ مسلمان اداکار کی، ابھی تو میں نے ہندو کی بات کی تھی، اب میں مسلمان اداکار کی بات کر رہا ہوں. مسلمان اداکار کہتا ہے کہ بقرعید پہ قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک فضول رسم ہے، قربانی کرنا ہے تو اپنی کسی چیز کو غریب کو دے دو، قربانی کرنے سے کیا ہوتا ہے. ڈو ہیل ود یو، تم کون ہوتے ہو ہمیں اسلام پڑھانے والے؟ کبھی ہمارے کسی مرجع نے، مجتہد نے، عالم نے کہا فلاں فلم اچھی نہیں لگی ہم نے دیکھی، فلاں گانا ہٹا دینا چاہیے، فلاں سین ٹھیک نہیں تھا؟ کبھی کہا میوزک میں یہ ردم نہیں تھا، یہ بول اچھے نہیں تھے، نعوذ باللہ؟ کبھی کہا؟ نہیں کہا. کیوں؟ دس از نن آف یور بزنس، یہ آپ کا بزنس ہے ہی نہیں. تو یہ آپ کا بزنس کب سے ہو گیا کہ آپ ہمیں اسلام سکھا رہے ہیں، آپ ہمیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی ہیں، اڑا رہے ہیں. اچھا یہ میں بتا دوں آپ کو، آپ اس پہ ہنسیں یا اس کو نہ مانیں، یہ باقاعدہ ایک سازش ہے جو ایک عالمی پیمانے پہ کی جا رہی ہے. کون سی سازش؟ اداکاروں کے ذریعے اور فلموں کے ذریعے لوگوں کا برین واش کرنا. فلموں کو پولیٹیکلی یوز کیا جاتا ہے، پاکستان خلاف فلمیں بنائی جاتی ہیں، اسلام مخالفت میں فلمیں بنائی جاتی ہیں. اب اداکاروں کو ویسے ہی ٹویٹر آ گیا ہے، فیس بک آ گئی ہے، انسٹاگرام آ گیا ہے، واٹس ایپ آ گیا ہے. اب اس سے اداکار اپنے فالوورز، فرینڈز پیدا کرتے ہیں، فرینڈ سرکل جو ہم نے کہا تھا نا. آپ کو معلوم ہے جس اداکار نے اپنی پوتی نواسی کو کہا ہے کہ ڈو ناٹ لیٹ اینی بڈی میجر یور کیریکٹر ود دا ہیلپ آف یور لینتھ آف یور اسکرٹ، اس اداکار کی فیس بک پہ کتنے فالوورز ہیں؟ 1,40,00,000. 1,40,00,000 تو کم از کم اس کی بات پہ عمل کریں گے اور اسکرٹ پہن کے نکلیں گے. مرد نہیں کہہ رہا ہوں، عورتیں کم از کم. ٹھیک ہے نا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اس میں پاکستان کے لوگ بھی شامل ہوں گے جو دیکھ رہے ہیں اس اداکار کو. تو جب آپ ایک اداکار کی تقلید کرتے ہیں، جب آپ بال اس طرح بنا رہے ہیں، لباس اس طرح پہن رہے ہیں، تو بس اس کی فلسفی پہ بھی عمل کریں گے. اب بے حیائی کو آپ رائج دیں گے. تو آپ لوگوں کو سمجھائیے کہ بھئی تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو. اب ڈرامے اور فلمیں وہ زمانہ نہیں رہا ہمارے زمانے میں جو فقط تفریح کے لیے دیکھے جاتے تھے. اب ڈراموں فلموں میں آئیڈیالوجی فلوٹ کی جاتی ہے، پروموٹ کی جاتی ہے. اب اداکار جو ہیں وہ اسلامی ارکان اور اس پر ایک عالم دین کو بلایا جاتا ہے، ایک اداکار کو بلایا جاتا ہے اور ان سے جو ڈیبیٹ کروائی جاتی ہے. ایک عالم دین کو اور ایک ڈانسر کو کراچی پاکستان میں ایک ٹاک شو میں بلایا گیا. ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، وہ ڈانسر رقاصہ کراچی آرٹس کونسل کی، اور وہ بولنا شروع ہوئی. اس عالم دین سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ڈانس کی کتنی اقسام ہیں اور کون سی اقسام صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، اچھی ہے، بری ہے، تو آپ یقین کر لیں گے؟ نہیں. کہہ لیں گے بس ٹھیک ہے، آپ نے ان کو کیوں بلایا اسلام کے بارے میں بولنے کے لیے؟ ان کو آپ لے جائیں، ضرورت ہی نہیں ہے. بڑا صحیح جواب دیا. تو یاد رکھ لیجئے، جان لیجئے، پہلے ناولز ہوا کرتے تھے، آرٹیکلز ہوا کرتے تھے، نیوز پیپرز ہوا کرتے تھے لوگوں کی آئیڈیالوجی کو برین واش کرنے کے لیے. لیکن اب لوگوں میں ریڈنگ ہیبٹ ختم ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا امیر مختار کی اتنی موٹی کتاب دے دی ہے، آپ پڑھیں گے؟ امیر مختار کی جو 40 ایپیسوڈ پہ مشتمل آپ سیریز دیکھ لیں گے. اب فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح نیکیوں سے روکتے ہیں. امر بالمعروف ونہی عن المنکر ختم ہو جائے گا، لیکن روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نیکی سے روکیں گے اور گناہوں کا حکم دیں گے. ہمارے یہاں سب کچھ ہو رہا ہے. تو خدا را اس ٹی وی کو لات ماریے، فلموں کو خیر آباد کیجئے اور اس اسلام پہ عمل کیجئے کہ جس کو ہیرو ہمارے ائمہ اطہار ہیں، جن کی ہر سنت قابل تقلید ہے. سنت ابراہیم کا ہر پہلو ایک پیغام اپنی جگہ رکھتا ہے. یہ اداکار، صداکار، گلوکار اور یہ سیاستداں یہ صرف اپنے مفاد چاہتے ہیں اور اپنے لیے جی رہے ہیں، اپنے لیے مر رہے ہیں. خود بھی جہنم میں جائیں گے، آپ کو بھی جہنم میں لے کے جائیں گے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. ہماری گفتگو کا چوتھا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، اسلامی مہینے.
یا اسلامی مہینوں کی اہمیت۔ رسول اللہ نے تیسرے پیغام میں یہ کہا کہ دیکھو لوگوں، اسلامی مہینے یا یہ جو 12 مہینے ہیں یہ اس وقت طے ہو گئے تھے کہ جب دنیا کو تخلیق کیا گیا، اور ان محترم مہینوں کو محترم مہینے رکھو اور ان کی نسی نہ کرو۔ نون سین چھوٹی ہے، نسی کیا ہے؟ مہینوں کو چینج اوور کر دینا، آگے پیچھے کر دینا۔ عرب اپنے زمانے میں مہینوں کو ایک مہینہ اوپر کر دیا کرتے تھے، یعنی فرض کر لیں رجب جو ہے وہ محترم مہینہ ہے تو اس کو آپ نے اوپر کر دیا، جمادی الثانی میں لے گئے، اب وہ حرام ہو گیا، اور رجب جو ہے وہ حلال ہو گیا اس مہینے میں، اس کے بجائے جو ہے وہ شعبان آ گیا، رجب کی جگہ شعبان آ گیا، وہ حلال مہینہ، اس میں لڑائی کر سکتے ہیں، اور جمادی ثانی کی جگہ رجب آ گیا، اس میں نہیں کر سکتے، حلال مہینہ حرام ہو گیا، حرام مہینہ حلال ہو گیا۔ وہ اپنی کنوینئنس کے لیے کیا کرتے تھے، رسول اللہ نے منع کیا۔ اچھا جب وہ اوپر کیا، ہر سال اوپر کیا کرتے تھے تو ایک ایک مہینہ اوپر چلے جایا کرتا تھا۔ رسول اللہ نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تو اتفاق سے محرم کا مہینہ یا تمام مہینے اپنی اپنی جگہ واپس آ چکے تھے۔ ایک ایک مہینہ آپ اوپر کریں ہر مہینے کو، ہر سال تو 12 مہینے لگیں گے، تو بالکل وہ وقت آ کہ جب محرم اپنی جگہ، رجب اپنی جگہ، شعبان اپنی جگہ، ذی الحج اپنی جگہ۔ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ حرام مہینے، اس میں جنگ نہیں ہوگی۔ اور اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی مہینے نہیں ہیں، یہ تو رسول اللہ سے پہلے سے تھے، یعنی کفار نے سجیسٹ کیے تھے، جی نہیں، اگر ایسا تھا تو ہمارے پاس ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہم کہتے ہیں تحول الارض کے دن ہے، کیوں ہوتی؟ موجود۔ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین مہینے ہیں۔ کوشش کیجئے خود بھی، اپنے بچوں کو بھی اسلامی کیلنڈر، قمری کیلنڈر یاد کروائیے، ڈیٹس یاد کروائیے، ولادت، شہادت، اہم اسلامی واقعہ انہی تاریخوں کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے۔ کس دن غمگین ہونا ہے، کس دن خوش ہونا ہے، کس دن نیاز ہوگی، کس دن کیک کٹے گا، کس دن جشن ہوگا، کس دن جو ہے وہ ماتم ہوگا، بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اپنی بلوغت کی ڈیٹ بچے کو اسی اسلامی مہینے کے حوالے سے طے کرنی ہے، اپنی اسلامی ڈیٹ اسی حوالے سے، خمس کی ڈیٹ آپ کو اسی مہینے سے طے کرنی ہے۔ خود اپنی برتھ ڈے کوشش کریں اگر آپ مناتے ہیں تو اسلامی مہینے سے منائیں۔ باقاعدہ ویب سائٹ موجود ہے، اسلامک کیلنڈر ٹو گریگورین کیلنڈر، آپ لکھیں گوگل پہ، وہ ویب سائٹ آ جائے گی، اس میں جا کے آپ اپنی برتھ ڈے لکھیں، وہ کنورٹ کر دے گا، ابھی آپ کی برتھ ڈے ہو گئی۔ اگر کوئی بچہ ہے 15 سال کا، 14 سال کا، وہ معلوم کرنا چاہتا ہے ایگزیکٹلی میں کب بالغ ہوں گا، تو آپ اس طرح معلوم کر لیں، اس طرح بچیاں معلوم کر لیں۔ آپ اپنی برتھ ڈے منانا چاہتے ہیں آپ اس طرح منا لیں۔ ہمارے ایک دوست نے اس طرح کیا، انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھی، سن لکھا، اسلامی ڈیٹ آئی، پتہ چلا کہ 11ویں امام کا یوم ولادت۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اسلامی مہینے کے بعد رسول اللہ نے چوتھا جو پیغام دیا وہ شیطان کی مایوسی۔ رسول نے فرمایا کہ شیطان اپنی پرستش سے مایوس ہو چکا ہے اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں پر راضی ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان کی پرستش اب کبھی نہیں کی جائے گی، اور شرک بھی کبھی نہیں ہوگا، اور گناہ ہو سکتے ہیں، شیطان کی پرستش نہیں کی جائے گی۔ اچھا آپ کو میں بتاؤں، ابھی پچھلے دنوں یعنی پچھلی صدی میں 50-60 سال پہلے امریکہ میں باقاعدہ ڈیولز ریلیجن، شیطانی مذہب وجود میں آیا تھا۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، فلسطین از کالڈ لینڈ آف پروفٹس اور امریکہ از کالڈ لینڈ آف ڈیولز، شیطانوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال تمام لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، وہ مائنڈ نہ کریں اگر وہ سن رہے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے مسلمان۔ لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ موجود ہے، تو اگر آپ وہاں موجود ہیں تو وہاں کے فرعونوں کو سبق سکھانے کے لیے اللہ نے آپ کو وہاں بھیجا ہے۔ اگر وہاں پہ رہتے ہوئے اسلام پہ کاربند ہیں تو آپ وہی کام کر رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کر رہے تھے۔ وہاں پہ ایسی فیملیز بھی موجود ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ الیکٹرانک انجینئر ہے،
کسی نے کہا اس کے لیے رشتہ چاہیے پاکستان میں، کوئی لڑکی ہے ریلیجیس، انہوں نے کہا بھائی لڑکا ریلیجیس ہے بھی کہ نہیں؟ کہنے کہ لڑکا الیکٹرانک انجینئر بن چکا ہے، اب قم جا رہا ہے پڑھنے کے لیے۔ بتائیں آپ، ایسے ایسے لوگ جو ہے وہ امریکہ، یورپ، کینیڈا میں موجود ہیں، تو دھوکہ نہ کھائیے۔ ہم سے بہتر لوگ آپ کو امریکہ یورپ میں ملیں گے، کیونکہ ہم میں سے اگر فرض کر لیں اس چھت کے تلے کوئی بیٹھا ہوا ہے اگر چلا جائے تو اپنی ریت، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی حب اہل بیت وہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا اور کوشش کرے گا کہ وہاں کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے اور اپنا ہم خیال بنائے۔ تو یہ ضروری ہے، اور شاید یہ اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہونے کو جا رہی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں مسلمان اور شیعان علی پھیل جائیں گے، تاکہ امام کی نصرت سے ایک جگہ سے نہیں، تمام کونوں سے ان کی نصرت کے لیے سپاہی ہے۔ یہ ہے اللہم صلی اللہ تو شیطان اپنی پرستی سے مایوس ہو چکا ہے، شیطان شرک کے علاوہ تمام گناہوں پہ راضی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسلمان کبھی شرک نہیں کرے گا۔ اب شرک کا پہاڑا پڑھنے والے، اس کا ڈھول پیٹنے والے، وسیلہ یا شفاعت کو شرک کے مترادف قرار دینے والے خود دیکھ لیں کہ جو اتنا پریشان رہتے ہیں وہ کہ مسلمانوں میں شرک پھیل رہا ہے، مسلمانوں میں شرک پھیل رہا ہے۔ رسول نے خود کہہ دیا کہ مسلمانوں میں شرک نہیں ہوگا، ہاں دوسرے گناہوں کے لیے شیطان پوری کوشش کرے گا۔ ایک چھوٹے، اب گناہوں کی لسٹ اگر ہم لکھنے بیٹھ جائیں تو وہ درس اس میں نکل جائے گا۔ ایک چھوٹے سے گناہ، چھوٹا تو گناہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن چونکہ اس کو ریائے شرک اصغر کہتے ہیں اس لیے ذہن میں آیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے ریاکاری؟ ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ ابھی بقرعید میں 2 دن باقی ہیں، گلی کوچوں میں کیا نہیں ہو رہا مجھے بتلائیے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، چھن 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 ٹھک ٹھک ٹھک، چیخ پکار کی آوازیں، کیا ہو رہا ہے؟ گائے کو گھما رہے ہیں۔ آپ نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ جانوروں کی کیٹ واک ہو رہی ہے، فلاں چوراہے پہ سب گائے جمع ہیں۔ کیوں؟ محلے کی مس کاؤ کا مقابلہ ہو رہا ہے، سب سے اچھی کاؤ کس کی ہے؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہمارے میں؟ واٹس ایپ پہ کیا ہو رہا ہے؟ منہ دکھائی کس کی؟ جانور کی۔ یہ ہم نے جانور لیا، دیکھنے آ جائیں۔ اور جو نہیں دیکھنے گیا، ہم نے تو واٹس ایپ پہ پکچر بھی بھیجی تھی، آپ ہمارا جانور نہیں دیکھنے آئے، ہم آپ سے ناراض ہیں۔ جیسے دلہن کی منہ دکھائی میں اگر کوئی رشتہ دار نہ شریک ہو کہ بھائی میں نامحرم کو نہیں دیکھتا، اس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو واٹس ایپ پہ جانور کی منہ دکھائی ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ جانور اتنے لاکھ کا، جانور اتنے لاکھ کا، اور ہم نے اتنے کا لیا، ہم نے اتنے کا لیا۔ اس کے بعد پہلے جانور کو چارہ کھلا رہے ہیں اور اس کے بعد جانور کا گوشت تکہ پارٹی کی صورت میں۔ ابھی آپ دیکھیے گا کارمینا، ہاجمولا سب بلیک میں مل رہی ہوگی، اور سب جو ہے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں گے ٹوٹ کے دیکھنے کے لیے گوشت کیسے گلائیں، گوشت کیسے، گوشت نہ ہوا، مومن شقیب مومن کا دل ہو گیا کہ گلنے کو نہیں آ رہا۔ تو کبھی آپ نے خمس اور زکوٰۃ کی نمائش نہیں کی کہ ہم نے اتنا خمس نکالا ہو تو کرے نا۔ لیکن جانور چونکہ ایک نمائشی مستحب، ٹھیک ہے، اپنی فضیلت ثواب اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ابھی خیر کہنا تو نہیں چاہیے، ہم آ رہے تھے رستے میں ڈارک براؤن قسم کے اونٹ نظر آئے، بڑے خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ اتنے اچھے اونٹ پاکستان میں۔ پہلے کہ آدمی پیچھے اس کو برش کر رہا ہے براؤن رنگ کا، یہ ہو رہا ہے، جانوروں پہ برش ہو رہا ہے، پینٹ ہو رہا ہے کہ خوشنما اچھے نظر آئیں۔ تو ہم ریاکاری میں ہر دیکھیں، ہر سنت ابراہیم کو، سنت رسول کو، سنت ائمہ کو، ہر چیز کو ریاکاری میں، دنیا پرستی میں بدل دیا گیا ہے۔ یوم عرفہ کے اعمال کسی کو نہیں یاد ہوں گے، محلے کی ہر گائے کی قیمت ہر بچے سے پوچھ لیں آپ، فلاں کی گائے اتنے کی، فلاں کی گائے اتنے کی، فلاں کی۔ بیٹا عرفہ کے دن کیا کیا کرنا ہوتا ذرا بتاؤ، عرفہ یہ کیا ہوتا؟ وہ تو وہاں پہ ہوتا، ہمارے لیے کوئی اعمال نہیں ہے۔ ساری رات بچے گھوم رہے ہوتے ہیں، کراچی کے پورے علاقوں میں یہی حال ہے، شب بیداریاں ہو رہی ہیں، لیکن عرفہ کے اعمال کے لیے، شب عرفہ کے لیے، عرفہ کے روزے کے لیے کوئی فکر نہیں کر رہا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، یہ سب کیا ہے؟ گناہ ہے۔ شیطان کو معلوم ہے یہ مسلمان شرک تو نہیں کرے گا، دوسرے گناہ تو کرے گا، اور شیطان نے کہہ دیا ہے، اس کا جملہ قرآن میں موجود ہے کہ میں تیری صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں شراب خانوں پہ، سینما ہالز میں، جوا خانوں میں نہیں بیٹھوں گا، میں تو مسجد میں بیٹھوں گا، میں امام بارگاہ میں بیٹھوں گا، میں مدرسے میں بیٹھوں گا، میں جو ہوں نماز پڑھنے والے کے پیچھے جاؤں گا، میں قربانی کرنے والے کے پیچھے جاؤں گا، تاکہ
اس کو روکوں، اگر روک نہ سکوں تو ریاکاری پیدا کر دوں. یہ آخری حربہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو آپ کو سن کے حیرت ہوگی، علماء علام فرماتے ہیں کہ شیطان باقاعدہ فجر کے لیے اٹھاتا ہے، نماز شب کے لیے اٹھاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اس نماز شب پہ فخر کرنے لگے کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں، کوئی نہیں پڑھتا، میں جنتی ہوں، باقی سب جہنم. میں فجر پڑھتا ہوں، میں اول وقت. تو یہ عبادت کا گناہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا. تو اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر آپ کسی نیکی کو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہنوز دلی دور است، دیر آر لاٹ آف سلپس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپس. ابھی بھی آپ اغوا ہو سکتے ہیں. اور مجھے بتائیے، چور یا ڈکیت کسی جھگی میں ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی بڑے بنگلے پہ ڈاکہ ڈالے گا نا، یہاں زیادہ پیسے ملیں گے مجھے، یہاں زیادہ مال ہوگا. تو مومن کی جیب، مومن کی کمائی، مومن کی نیکی پہ دھاوا ڈالے گا. بولے گا شیطان، کیوں؟ کہ اس کے پاس نیکیوں کا خزانہ ہے، شیطان کو نیکیاں تو چاہیے. گناہگار فاسق کے پاس کیوں وہ آئے گا اس کو بہکانے کے لیے؟ تو شیطان اپنی پرستش سے مایوس ہو چکا ہے، شیطان شرک سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن اور گناہوں پر ابھی بھی آمادہ ہے اور مومن کو بھی آمادہ کر رہا ہے. تو اس شیطان سے بچیے. حجت الوداع کے اہم پیغام، اہم ترین پیغام کو سمجھیے. اس کے بعد 5واں پیغام، امانت داری. رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی سے امانت لے اس کو واپس کر دے. مجھے بتائیے، رسول اپنی اعلان رسالت سے پہلے کیا مشہور تھے؟ صادق اور امین. کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا تھا کہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں، مجھے صادق اور امین کہہ کے بھی پکار سکتے ہو، نام میرا محمد ہے؟ رسالت کا اعلان کیا، صادق اور امین ہونے کا اعلان کروایا اپنے کردار سے، تاکہ لوگ اعلان ہونے کے بعد جھوٹا نہ کہیں، کوئی اور بہانہ بنا دیں، جھوٹا نہ کہیں. ہمیں فخر ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو صادق کہلوایا، ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کی سنتوں پر چلنے والے ہیں، کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا تھا، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا. اور اسی طرح ہمیں اس شخص پہ بھی فخر ہے جس نے اپنے آپ کو صادق کہلوایا اور ہم اس کی فقہ کے ماننے والے ہیں. اللہم صلی علی ہمارا پہلا صادق ہمیں مسلمان بنا گیا، اور ہمارا دوسرا صادق ہمیں فقہ جعفریہ کا ماننے والا. تو مسلمان بننا ہے تو پہلے صادق کے پاس جاؤ، اور مومن بننا ہے تو دوسرے صادق کے پاس آؤ. تو جو صادق ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جو لقب ہوتا ہے انسان خود نہیں رکھتا. اس کی صفات درجہ کمال پہ اس طرح پہنچ جاتی ہیں کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو اس صفت سے پکارنے پر. امانت داری اور جھوٹ، امانت داری اور سچ، یہ دو ایسی خوبیاں ہیں اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو وہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. امانت داری کے حوالے سے اگر آپ کو کسی محلے کی امانت داری دیکھنا ہو من حیث المجموعی، تو اس محلے میں کنڈے دیکھ لیجئے کتنی لوگ خیانت کر رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہے امانت دے رہے ہیں. کسی کی چیز کو بلا اجازت استعمال کرنا یہ بھی خیانت ہے. کسی کا موبائل اٹھا لیا آپ نے، SMS پڑھنا شروع کر دیا اس کے، یہ بھی خیانت ہے. کسی نے آپ کو لباس دیا، پرس دیا کہیں جانے کے لیے، آپ نے دوسری جگہ جانے کے لیے بھی وہ استعمال کر لیا، یہاں پہ خیانت شروع ہو گئی. کسی نے آپ کو کوئی چیز استعمال کرنے کی، آپ نے جو ہے کسی اور کو دے دی، یا کسی خاص کام کے لیے استعمال کرنے کی دی، آپ نے کسی اور کام میں بھی استعمال کر لی، یہ بھی خیانت ہے. نماز نہیں ہوتی، وضو نہیں ہوتا اگر غصبی پانی سے وضو کیا جائے. اس جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے. ہم جو یہاں پہ جو ہیں اپنے گھروں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، دوسروں کے گھروں پہ لینڈ مافیا ہیں، اور لینڈ مافیا کے علاوہ بھی جو لوگ کسی کی جگہ پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، ان کے ہاں نمازیں قبول نہیں ہوتی ان کی جگہ پہ. جھوٹ،
ہمارے معاشرے میں کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کا اندازہ ایک سمپل سے ٹیسٹ سے لگا سکتے ہیں. 2 سوالات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مردوں سے کیا جاتا ہے، ایک عورتوں سے. پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا سچا ہے. عورتوں سے ان کی عمریں پوچھ لیں، مردوں سے ان کی سیلری، صاف پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا سچا ہے. اچھا ہم ہی نہیں، مغرب بھی اس کرپشن میں، اس جھوٹ میں ملوث ہے. آپ پوچھیں وہاں پہ رہنے والوں کو، اچھا وہاں پہ ہر چیز کی انشورنس ہوتی ہے. گاڑی لی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نے گاڑی واپس کر دی، دوسری گاڑی لے لی. سوٹ کیس لیا، کچھ دنوں بعد واپس کر دیا. کراچی آئے، کراچی سے آ کر دوبارہ انگلینڈ چلے گئے، 2 مہینے لگے آپ کو، آپ نے 2 مہینے بعد واپس کر دیا. بھائی یہ تو سوٹ کیس آپ نے کہا تھا 5 سال کی گارنٹی، 2 مہینے میں خراب ہو گیا. بھائی آپ PIA کی پرواز سے چلیں گے تو سوٹ کیس تو خراب ہوگا. آپ کو چھوٹی سی چوٹ آئی اور آپ جو ہے وہ پیر پہ آپ لنگڑا کے چلنے لگے کہ بھائی مجھے بہت درد ہو رہا ہے اور مجھے مغرب کے معاشرے میں اس طرح لوٹ رہے ہیں لوگ انشورنس کمپنیز کو، بیوقوف بنا کے، گورے بھی کالے بھی. پتہ نہیں کس نے کس کو سکھایا. بہرحال وہاں بھی یہ ہو رہا ہے کام. سوئس بینک اتنا رچ ملک ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ دنیا بھر کے لوگوں کی دولت کو اپنے بینک میں جمع کر رہا ہے اور وہ پوچھتا نہیں ہے دولت تم کہاں سے لائے. زیادہ تر دولت جو ہے وہ مسلمان ممالک، کرپشن کی دولت. پاکستان، انڈیا اول نمبر پہ. اچھا دینے والا نہ یہ بتلاتا ہے کہ میں نے کہاں سے کمائی، نہ یہ بتلاتا ہے کہ میرے علاوہ کون اس کا ذمہ دار ہوگا. اگر وہ مر گیا، جو کہ ہوتا ہے، ایک گورنمنٹ کے آنے کے بعد دوسری گورنمنٹ اس کو پھانسی دے دیتی ہے، زندان میں ڈال دیتی ہے، سارے اثاثے فریز کر دیتی ہے. تو سوئس گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ اب وہ اکاؤنٹ کسی اور کو نہیں دے گی، وہ پیسے خود کھا لیتی ہے. خود آپ کے بینک میں بھی اگر آپ کسی بینک میں پیسے جمع کرائیں اور سیکنڈ پرسن کا نام مینشن نہ کریں کہ میری موت کی صورت میں، حادثے کی صورت میں آپ کس کو رابطہ کریں، تو بینک خود رکھ لیتا ہے. کروڑوں اربوں روپے اس طرح بینک کما لیتے ہیں ہر سال. تو سوئس بینک جہاں پہ کروڑوں اربے روپے جو ہے سیاستدانوں کے موجود ہوں گے، تو وہاں پہ کیا حال ہوگا دولت کا. امانت داری اور جھوٹ یہ کسی بھی شخص اور قوم کو جانچنے کا بہترین ذریعہ ہے. انگلینڈ والے اتنا امانت داری کا ڈھول پیٹتے ہیں، کوہ نور ہیرا اب تک انہوں نے واپس نہیں کیا ہمارا. باقاعدہ لاہور کی عدالت میں کوہ نور ہیرے پہ کیس ہوا ہے انگلینڈ کی گورنمنٹ کے خلاف کہ ہمارا ہیرا نہیں واپس کر کے دے رہے ابھی تک. برطانیہ کی ملکہ کے تاج پہ ابھی تک جو ہے وہ ہیرا جڑا ہوا ہے. اتنی دنیا بھر کی دولت رکھی بھی آپ نے اور کوہ نور ہیرا جو ہے وہ واپس کر کے نہیں دے رہے. تو لوگوں کو آپ کرپشن فری سوسائٹی کا درس دے رہے ہیں، خود آپ کی ملکہ جو ہے وہ کوہ نور ہیرا جو ہے وہ دبا کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اگر آپ انسان کو درس دینا چاہتے ہیں صداقت کا، امانت کا، تو پہلے آپ اس پہ خود عمل کیجئے انفرادی طور پہ، من حیث المجموعی بطور قوم، اور پھر لوگوں کو درس دیجئے. اس کے بعد چھٹا پیغام حجت الوداع کا، خطبہ حجت الوداع کا، مردوں کے حقوق عورتوں پہ. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد پہ. دیکھیے رسول اللہ نے گفتگو کچھ اس طرح کی کہ دیکھو لوگوں، عورتیں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں. جس طرح تمہارے کچھ حقوق ہیں عورتوں پر، اس طرح عورتوں کے کچھ حقوق ہیں تمہارے پر. پھر انہوں نے مردوں کے حقوق بتائے اور عورتوں کے مختصراً. تفصیلات تو دیگر روایات اور آیات میں مل جائے گی آپ کو. مردوں کے حقوق عورتوں پر رسول اللہ نے 2 حقوق بتائے: اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنا اور نیکی کے کام میں اطاعت کرنا. دیکھیں ایک فطری بات ہے کہ عورت باحیا ہوتی ہے، چاہے وہ بے دین ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. جہاں پہ حجاب نہیں ہوتا وہاں کی عورت بھی جو ہے وہ باحیا ہوتی ہے. یہ ایک فطری اس کی جو ہے وہ جبلت ہے، ایک اللہ نے ودیعت کیا ہے اس میں. ابھی جیسے کہ بتلایا گیا آپ کو پچھلے درس میں شاید کہ ابراہیم علیہ السلام جب بی بی سارہ کو لے کے جا رہے تھے تو صندوق میں بند کر کے لے کے گئے. وہ یہ ان کی مردانگی، غیرت، مردانہ غیرت تھی. جس نے گوارا نہیں کیا کہ مصر کے حکام جو ہے میری عورت پہ، میری بیوی پہ غلط نگاہ ڈالیں. آپ مولا علی جب کوفے میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بے پردہ عورتوں کو دیکھ کے؟ کوفے کے مردوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ یہ فطری غیرت ہے، اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام نے اس کو مزید سنوار دیا ہے، اس کی علت بتلا دی ہے، اس کے اثرات واضح طور پہ آپ کو سمجھا دیے.
ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ میری عورت با حیا ہو، با عصمت ہو۔ عورت کی عصمت کے حوالے سے اب جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ جس سوسائٹی میں سود لیا جائے گا وہاں بے حیائی عام ہوگی، مطلب جیسے ہم نے کہا کہ نیکیوں سے روکا جائے گا، اسی طرح شراب پینے والے، سور کا گوشت کھانے والے اور خود ان حرکتوں میں ملوث افراد کہ ہاں اس بے حیائی کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال اگر آپ کو دی جائے، اسرائیل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہر سال 500 PhDs پیدا ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ملک ہے نا، اسلامی ممالک کو تو کہہ دیا جاتا ہے آپ لوگ بیکورڈ ہیں، آپ جو ہیں وہ دقیانوسی ہیں، آپ جو ہیں ایک 1400 سال پرانے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں، اس لیے آپ کی عورتیں جو ہیں وہ پردے میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اسرائیل کی عورتوں کا کیا حال ہے؟ ابھی ایک رپورٹ اخبار میں چھپی تھی کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں جتنی عورتیں ہیں ان سے فرداً انٹرویو لیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو کابینہ میں پارلیمنٹ میں کیسے محسوس کرتی ہیں۔ ہر پارلیمانی ممبر خاتون نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو اس پارلیمنٹ میں غیر محفوظ تصور کرتی ہوں۔ کسی ایک نے نہیں کہا کہ دیکھیں نا پارلیمنٹ میں، اچھا ان کے یہاں ہمارے یہاں والا حساب نہیں ہے، ہمارے یہاں تو جو ہے وہ ڈگریاں جعلی بنوا کے جو الیکشن لڑے جاتے ہیں، وہاں بہت PhD ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ ماسٹرز ڈگری کیے ہوئے لوگ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور آگے آتے ہیں، فقط دولت کی بنیاد پہ نہیں آتے۔ تو اتنا پڑھا لکھا معاشرہ جہاں 500 PhDs پیدا ہوتے ہیں، جس کی پارلیمنٹ کی ہر عورت نے کہا، کہتے ہیں ناٹ اے سنگل وومن جس نے کہا کہ آئی ایم سیکیورڈ، میں بالکل محفوظ تصور کرتی ہوں۔ ہر عورت نے کہا کہ یہاں پہ جب یہ چور و چکوں کی بات نہیں کر رہی تھی، وہ سڑکوں چوراہوں پہ گھومنے والے مردوں لچے لفنگوں کی بات نہیں کر رہی تھی، جو پارلیمنٹ میں ممبران ہیں اسرائیل کے، کہتی ہے کہ ہمیں ان سے خطرہ ہے، ہمیں اپنی عزت بچانا جو ہے وہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی کابینہ، اسی طرح فرانس کی کابینہ کی خواتین سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ وہاں تو کتنے کیسز وجود میں آ چکے ہیں۔ خود BBC کی ویب سائٹ کے حوالے سے، BBC کا جو چینل ہے ریڈیو نیوز چینل، اس کے کتنے ڈائریکٹرز مینیجرز اس میں انوالو پائے گئے ہیں خواتین کے ساتھ زیادتیوں کے کیسز میں۔ تو جو مغربی معاشرہ یہ کہتا ہے کہ ہماری تعلیم لوگوں کو روشن دماغ بناتی ہے، کیسے روشن دماغ بناتی ہے؟ علم و نور، علم تو نور ہے، وہ ہمیں حلال حرام میں تمیز سکھاتا ہے، نیکی اور بدی کی جو ہے وہ فرق کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ یہ آپ کا کیسا معاشرہ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود وہاں پہ جو ہے یہ سب چیزیں جاری ہیں۔ باقاعدہ امریکہ میں ایک تنظیم بنی کہ جس تنظیم میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم باقاعدہ خفیہ ویڈیوز بنائیں گے چوراہوں پر، سڑکوں پر، کہ جن خواتین کو چھیڑا جاتا ہے۔ 26 ممالک میں اب اس تنظیم کے دفتر موجود ہیں۔ جب انہوں نے ویڈیوز بنائی تو پوری نیو یارک میں چھاپے پڑنے شروع ہو گئے، جس طرح یہاں رینجرز کے چھاپے پڑتے ہیں پولیٹیکل، وہاں پہ کیوں چھاپے پڑنے شروع ہو گئے؟ انہوں نے فلاں عورت کو فلاں جگہ پہ چھیڑا تھا، وسل بجائی تھی، یا جو ہے وہ کمنٹس پاس کیے تھے۔ تو یہ نیو یارک جیسے شہر میں، جس کو آپ کہتے ہیں پڑھا لکھا ملک ہے، پڑھا لکھا شہر ہے، وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلامی تعلیمات انسان کو متقی پرہیزگار بناتی ہے، عورت کو باحیا بناتی ہے، اور مرد کو اپنی نگاہیں کنٹرول کرنے کی توفیق دیتی ہے، اور وہ باہر کی عورتوں کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے جس طرح کہ اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھتا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اچھا، یہ تو ہو گئے عورتوں کے حقوق۔ اب مردوں کے حقوق، اب عورتوں کے حقوق مردوں پر۔ رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ذمے ان کے کپڑے اور کھانا یعنی نان و نفقہ ہے، اور دیکھو ان کو مارنا مت۔ یہ اسلام میں باقاعدہ اصول ہے کہ اگر آپ کسی خاندان سے لڑکی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اب اس کا رکھ رکھاؤ اس خاندان کے مطابق کرنا ہوگا۔ وہ جس قسم کے کپڑے پہنتی تھی، جس قسم کے میوے کھاتی تھی، یا تو آپ پہلے سے بات کر لیجئے کہ بھئی میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میری تنخواہ اتنی ہے، بجٹ اتنا ہے، تو میں یہ دے سکتا ہوں۔ ورنہ عورت کا یہ حق ہے، وہ مانگ سکتی ہے، چھوڑ دے ایک الگ بات ہے،
اور جہاں تک مارنے کی بات ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مرد اپنی عورت پر ہاتھ اٹھائے وہ تماچا مارتا ہے اپنی مردانگی پر. اگر آپ کو غصہ اتارنا ہے تو اپنے جیسے مردوں پر، اپنے جیسے طاقت کے حامل لوگوں پر غصہ اتاریے. ایک عورت جو کمزور ہے جسمانی یا بدنی اعتبار سے، آپ اس پہ غصہ اتار کے ناحق اپنی مردانگی کا ثبوت دے رہے ہیں. تو عورتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مرد کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ وہ نیک ہے کیا نہیں، اس کے گھر والوں کی، اس کے گھر کی عورتوں سے اس کے بارے میں پوچھو. یہ بالکل فیکٹ بات ہے. اگر انسان حقیقت میں نیک ہوگا تو وہ ان لوگوں سے بھی نیکی کا برتاؤ کرے گا جو اس کے ماتحتین ہیں، جن سے اگر وہ نیکی نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. احسان اور نیکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصل احسان یا نیکی وہ ہے کہ تم اس سے کرو جس سے کسی بدلے کی توقع نہ ہو. دوستوں سے تو آپ ہنس کے بات کریں گے، دوستوں سے تو آپ نیکی کریں گے، لیکن گھر والوں سے نیکی کر کے آپ کو معلوم ہے ریٹرن تو ملنا نہیں کہ میں نیکی کیوں کروں، کیوں میں پولائٹنس یا اخلاق کچھ کا جو ہے وہ پولائٹنس کا یا اخلاق کا یا مظاہرہ کروں. تو مردوں کو چاہیے اپنا کرائٹیریا، اپنے اخلاق کا کرائٹیریا اپنی عورتوں کو بنائیں. اگر ان کی گھر کی عورتیں ان کے مردوں کی تعریف کرتے ہیں تو یقیناً وہ بھی تعریف کے قابل ہیں. اس کے بعد رسول اللہ نے 8واں پیغام جو دیا وہ حرمت کعبہ کے حوالے سے، احترام مومن کے حوالے سے، بلکہ 8واں پیغام تھا قرآن و عطرت. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم لا تضلوا بعدی، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک ہو گئے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے حتیٰ کہ مجھ سے حوض کوثر پہ ملاقات کیوں نہ کر لو. لوگوں نے قرآن و سنت، قرآن و عطرت کہا تھا، رسول اللہ نے اس کو بدل کے قرآن و سنت کر دیا. حدیث یا سنت مجھے بتلائیے ہمیں کہاں سے ملے گی؟ کوئی کر کے دکھائے گا نا ہم کو، کوئی قول کے ذریعے ہمیں سنت کو پہنچائے گا. ہم کس کے قول پہ اعتبار کریں؟ اس کے قول پہ اعتبار کریں جو باعصمت ہے اور کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا، یا اس پہ اعتبار کریں جو گناہ کا احتمال رکھتا ہے؟ اسی وجہ سے قرآن و عطرت کو چھوڑ کر، یعنی دونوں کو بیک وقت پکڑنا ہے. کسی ایک کو پکڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. جس نے قرآن کو پکڑا وہ خوارج کہلائے، جس نے فقط حدیث کو پکڑا وہ غالی کہلائے. کیونکہ حدیثیں تو جو ہیں وہ گڑی بھی ہیں. جب تک ان کو قرآن کے میزان میں نہیں پرکھا جائے گا کیسے پتہ چلے گا کون سی حدیث ٹھیک ہے کون سی حدیث غلط ہے؟ لوگوں کے بنائے ہوئے ایک امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر میری بتائی ہوئی کوئی بات تمہیں قرآن و سنت کی مخالفت میں لگے تو اس کو دیوار پہ دے مارنا. اور اللہ کے بنائے ہوئے امام نے کیا کہا کہ دیکھو میری بتائی ہوئی کوئی بات تمہیں قرآن و سنت قرآن کی مخالفت میں لگے تو اس کو دیوار پہ دے مارنا، اور یہ سمجھ لینا کہ یہ میں نے کہا ہی نہیں. ہمارا امام خدا کا بنایا ہوا منتخب نمائندہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا، نہ قول میں نہ فعل میں. جبکہ سنت کی اگر آپ بات کریں تو سنت کس کے ذریعے پہنچے گی؟ اگر غیر معصوم کے ذریعے پہنچے گی تو اس میں احتمال موجود ہے کہ وہ غلط ہو، من گھڑت ہو، غلو ہو، کوئی امتزاج ہو، کوئی ملاوٹ ہو. اور اگر معصوم کے ذریعے پہنچے گی تو اس میں کسی قسم کا احتمال یا شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوگی. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. احترام مومن کو کس لطیف انداز سے رسول اللہ نے سمجھایا وہ قابل دید ہے. رسول نے فرمایا اصحاب سے کہ آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا آج محترم دن ہے. رسول نے کہا یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ محترم مہینہ ہے. رسول نے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے یا شہر ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ محترم شہر ہے. رسول نے کہا کہ جان لو کہ تمہاری یا ایک مومن کی جان و مال دوسری مومن کی جان و مال دوسری مومن کے لیے حرام ہے. یعنی کسی کی جان، کسی کا مال دوسرے کے لیے حرام ہے، نہ اس کی جان لے سکتا ہے نہ جو ہے اس کا مال لے سکتا ہے. آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، کہنے کو بہت چھوٹی لگتی ہے لیکن اتنا زیادہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے کہ باقاعدہ لوگ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں. کیا؟ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، جملے بازی،
طنز، تنقید، خامی. جب بات کی جائے، پوچھا جائے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا. بچوں میں نہیں، بڑوں میں ہوتا ہے، سمدھیوں میں ہوتا ہے، سمدھانوں میں ہوتا ہے، نند میں ہوتا ہے، بھابھیوں میں ہوتا ہے، ساس بہو میں ہوتا ہے. یہ جملے بازی اور طنز اور تنقید بچوں میں نہیں، یہ بڑوں کا حصہ بن چکا ہے. اور یہ باتیں دل میں گھر کر جاتی ہیں، دل میں ہمیشہ رہتی ہیں. کہتے ہیں امیر مختار اور عمر سعد کی دشمنی مدرسے کے زمانے سے تھی. مدرسے سے تو میں چل رہی تھی. اب ایک کا رجحان دین کی طرف تھا، ایک کی طرف نہیں تھا، ایک کا دین کی طرف رجحان نہیں تھا. جس کا نہیں ہوتا ہے تو وہ بالکل دین سے نابلد ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ چاہتا نہیں کہ میں وہ کام کروں جو اس کو پسند ہے. نماز بھی چھوڑ دے گا، داڑھی بھی کٹوا لے گا، حجاب بھی چھوڑ دے گی وہ عورت کہ میں نہیں چاہتی کہ جو کام اس کو پسند ہے وہ میں کروں. پھر ضد بازی انسان کو ہو جاتی ہے. بولنگ جسے کہتے ہیں، بچوں کے حوالے سے اسکول میں بہت زیادہ بچوں کا مذاق اڑانا کسی بنیاد پر. ابھی انگلینڈ میں ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ ہر تیسرا شخص جو کہ نفسیاتی مریض ہے، ہر تیسرا نفسیاتی مریض بچپن میں بولنگ کا شکار رہا ہے. یعنی بچپن سے اس کو لوگ چھیڑتے آئے، کالا رنگ ہونے کے، چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے، موٹاپے کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اس کو چھیڑتے آئے، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے آئے. اس لیے جو ہے وہ آگے چل کر نفسیاتی مریض بن گیا. ہم اپنے بچے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تمہیں تو کوئی کام کرنا نہیں آتا، تم سے کام کہا جائے تو اس کام کو بگاڑ دیتے ہو. اس سے بہتر تو یہ کہ انسان خود کام کر لے. تم لوگ ہوتے ہوئے تو یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو سکتا، چلو نکل جاؤ. کتنی مرتبہ منع کیا ہے کہ بیچ میں نہیں بولا کرو. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچے کی شخصیت کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. تم اتنے سوال جواب کرتی کیوں ہو؟ کیا ضرورت ہے تمہیں ہر کسی کی نوک جھوک سنگن لینے کی؟ تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو بلنگ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی توہین کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ توہین جو ہے وہ اپنے سامنے کے برابر کے ہم منصب انسان کی ہو، بچوں کی بھی توہین ہو سکتی ہے. اصحاب رسول جب جا رہے تھے ہجرت مدینہ کے وقت تو کعبے کی طرف رک کے رونے لگے کھڑے ہو کر. رسول نے کہا کہ کعبہ تمہیں بڑا عزیز ہے؟ کہنے لگے ہے، ہاں کیوں نہیں عزیز ہو، اللہ کا گھر ہے. رسول نے کہا کہ مومن کی عزت اس کعبے سے بڑھ کر ہے. ہم بڑے آرام سے مومن کا مذاق اڑا جاتے ہیں، ہم بڑے مذاق سے جو ہے اس کی بات کو رد کر جاتے ہیں. کیونکہ وہ اللہ کا ولی، کوئی امام، کوئی نبی، کوئی بزرگ شخصیت نہیں ہے. صرف اس وجہ سے کوئی ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. اللہ گناہ کی نہیں بات کر رہا میں. ایک ہوتے ہیں سیکولر انوائرمنٹ میں رہنے والے، لیکن آپ کو حق نہیں ہے. غیبت اگر کوئی کر رہا ہو، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہو اور اس کو بھری محفل میں آپ ٹوک دیں بدتمیزی سے کہ بھئی کیا تم ہر کسی کی غیبت لے کے بیٹھ جاتے ہو، یہ آپ نے بے احترامی کر دی اس مومن کی اور اس سے بڑا گناہ کر دیا. وہ تو فقط غیبت کر رہا تھا، آپ نے جو ہے توہین کر کے کعبے کو اٹھا دیا. ہم بڑے مزے سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے محفل میں اپنے بچے کو ڈانٹ دیتے. کتنی مرتبہ تم کو منع کیا ہے کہ میوزک نہ سنا کرو، کتنی مرتبہ منع کیا ہے کہ تم یہ پروگرام نہ دیکھا کرو. آپ اکیلے سے بھی تو سمجھا سکتے ہیں اس کو. کھانے کے ٹیبل پہ کھانا شروع ہوتا نہیں ہے باپ کے سامنے، آپ بچے کے. بتاؤں تم کو تمہارے باپ کو آج تم نے کیا کیا؟ پورے کھانے کے ٹیبل پہ جو ہے اس کی رودات جو ہے فلم چل رہی ہوتی ہے. یہی بات آپ اکیلے میں بھی سمجھا سکتے ہیں. یعنی آپ اور آپ کا بچہ، اس کا کوئی بہن بھائی ساتھ نہ ہو. بہن بھائی ساتھ ہوگا تو بس اس کی بے عزتی ہو گئی. اب وہ اس کو یاد رکھے گا، ان اکھیوں سے اس کو دیکھ رہا ہوگا اور کہے گا ٹھیک ہے بیٹا تم نے شکایت لگائی ہوگی، اب کل میں تمہاری بات بتاؤں، وہ اپنی بات بتانا، اس کی بات بتانا. تو دونوں ایک دوسرے کی سیکریٹس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے بچے کو مجبور کیا. سر عام کہتے ہیں کہ بچے کو رنگے ہاتھوں بھی نہیں پکڑنا چاہیے کوئی گناہ کرتے ہوئے. تم چھاپا مارتے ہیں نا، کمرہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہو، چلو جاؤ، اور خود دروازہ کر کے بیٹھ کے. تو بھائی یہ ایسا نہ کریں. آپ بچے کو جو ہے سر عام ڈانٹ کے رنگے ہاتھ پکڑ کے اس کی ساری عزت دار کر رہے ہیں. ہم میں سے کون ہے یہ جو دعویٰ کرے ہم نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، چھوٹا یا بڑا؟ بھائی معصوم ہے ہی نہیں کوئی. تو جب آپ خود کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی گناہ گار ہیں تو بچہ بھی گناہ گار ہے. اور آپ کے زمانے میں یہ واٹس ایپ، انٹرنیٹ، فیس بک، ٹی وی چینلز، اسمارٹ فونز نہیں ہوا کرتے تھے. اسمارٹ لوگ ہوا کریں لیکن اسمارٹ فونز نہیں تھے. تو گناہوں کے ذرائع زیادہ ہو گئے ہیں.
تو تھوڑی سی رعایت دیجیے اپنے بچے کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کو گناہ کرنے دیجیے. اتنی زیادہ سختی، اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ سرزنش کریں گے تو وہ اسپرنگ کی طرح دوبارہ واپس آئے گا، سمجھانے والے انداز سے اور اکیلے میں. یا یقین کیجیے کہا یہ جاتا ہے، بہت اچھا سا اصول ہے تربیت کا، کہ تعریف سب کے سامنے اور ڈانٹ یا اصلاح تنہائی میں. اصلاح کرنی ہو تو تنہائی میں کریں. یقین کریں بچے پہ بالکل لائک اے بلٹ، جسے تیر نشانے پہ لگتا ہے اس طرح اثر ہوگا. آپ اس کی فیس ریڈنگ کر کے دیکھ لیجئے. آپ جو سب کے سامنے جو اس کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ کے چیخ چلانے سے بچہ بہت سمجھ رہا ہوگا، پڑوس میں تو آواز چلی جاتی ہے آپ کی کہ ان کے گھر میں آج جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ وار ہوئی ہے، لیکن اس بچے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. 10واں اور آخری مرحلہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو جو لوگ موجود ہیں وہ لوگ ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیں کہ جو نہیں موجود، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کتنا بڑا اسٹیٹس دیا ہے، کتنی عزت دی ہے. وجہ بتلا دی کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیں کہ جو موجود نہیں ہے، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب امت کو نبیوں والا کام کرنا ہے. ہر شخص معنوی طور پہ اپنے آپ کو نبی سمجھے، اندرونی طور پہ اپنے آپ کو نبی سمجھے، کام کرنے کے حوالے سے اپنے آپ کو اللہ کا میسنجر سمجھے. حقیقت میں نہیں، ورچولی جسے کہتے ہیں لفظ، ایکچولی نہیں، ورچولی، کیونکہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں. اب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں بیچلر ماسٹرز کی ڈگری لوں، میں حوزہ علمیہ میں پڑھوں، میں امامہ سر پہ رکھوں، میں حجاب کروں، یا میں تمام کام کر لوں. تب جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی تبلیغ شروع کر دیجیے. جب یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایک شخص روتا ہوا آیا باقاعدہ کہ رسول پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا کیا مشکل تھا؟ آسان تھا کہ جو میں اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤں؟ تو بہت مشکل کام ہے. تو رسول نے کہا کہ بس تم جو کرتے ہو، جو کرتے ہو وہی اپنے گھر والوں کو کرنے کو کہو. آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ پورا جو ہے وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں اور پوری جو ہے وہ کافی اور تہذیب استفسار کی کتابیں بحر الانوار کھول کے بیٹھ جائیں؟ بس جو آپ کر رہے ہیں، بلکہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں گھر والوں کو. تو جو آپ کر رہے ہیں آپ کو دیکھ کے وہ بھی کریں گے. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی ٹی وی دیکھیں گے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بچے بھی نماز پڑھیں گے. حجاب کر رہے ہیں، بچے بھی نماز پڑھیں گے. تو بس جو آپ کر رہے ہیں لوگوں کو کہیں وہ کرتے چلے جائیں گے. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ آپ کو انجام دینا ہے. اتنا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل ماؤں نے ایک عجیب ٹرینڈ بنا لیا ہے. ماؤں کی اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے عجیب ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے. کیا؟ ٹیبلٹس. مائیں بچوں کو ٹیبلٹس دینے لگی ہیں آج کل. گولی والی ٹیبلٹس نہیں، آئی پیڈ اور وہ ٹیبلٹ جو ہوتا ہے. بچہ اس میں جو ہے وہ پویم سن رہا ہے، بچہ اس میں جو ہے وہ کارٹون دیکھ رہا ہے اور تمام چیزیں. اتنا لوگ بچے شوقین ہو گئے ہیں کہ وہ آس پاس دیکھتے ہی نہیں کہ کیا ہو گیا ہے. اچھا وہ سب نا میلوڈی ہوتی ہے، ہارمونی اس میں ایک ہوتا ہے، ایک اس میں ایک نغمگی ہوتی ہے. اب اس کو قرآن کی قدرت بھی اچھی نہیں لگتی، منقبت بھی اچھی نہیں لگتی، لوہا بھی نہیں اچھا لگتا. کیوں؟ اس میں میوزک نہیں ہوتی. اتنی میوزک ہوتی ہے کارٹونز میں، اور جو رائمز جنہیں ہم کہتے ہیں، جو بچے پوئمز وغیرہ پڑھتے ہیں. تو اچھا پھر کارٹون نکولڈن جو کارٹون ہے اس کے بارے میں آپ سن لیں. 2 اس قسم کی سیریز آئی ہوئی ہیں جس میں باقاعدہ جو گے میرجز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں میڈیا کے ذریعے تبلیغ شروع ہو چکی ہے شیطان کی. اگر آپ نے تھوڑی سی بھی دیر کی شیطان اچک لے گا آپ کے بچوں کو. اور آپ تو خود اپنے بچوں کو حوالے کر رہے ہیں. 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ اسمارٹ فون لے کے گھوم رہا ہے. کمپٹیشن میں، میٹرلزم کی دوڑ میں کہ چچا نے دلایا ہے تو میں بھی، چچا کے بیٹے کے پاس موبائل ہے، میرے پاس بھی موبائل ہے. آپ کو معلوم ہے اس موبائل پہ وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ آپ صرف ویب سائٹ، جو نیوز ویب سائٹس ہیں وہ پڑھ لیں، آپ دائیں بائیں آپ دیکھ لیں، ایڈورٹیزمنٹ جو چل رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ اور جو نیوز ویب سائٹ ہے، آپ کے بچے وہ دیکھ رہے ہیں.
اور آپ جو ہے ٹیبلٹ دلا کے اس کو وہاں بٹھا دیتی ہیں. وہاں کیا بٹھاتی ہیں؟ آپ ایک صوفے پہ بیٹھے ہو, ایک بستر پہ بیٹھے ہو, آپ اس کونے پہ, بچہ اس کونے پہ. ایک ماں نے باقاعدہ فون کر کے کہا ہے کہ میرا بچہ کچھ نہیں پڑھتا, اسکول بھی نہیں جاتا, سوتا رہتا ہے, یا پھر میں نے کہا یا پھر کہنا بس موبائل سے کھیلتا رہتا ہے, اسمارٹ فون. کس نے دلایا؟ نانی نے دلایا, ضد کر رہا تھا. اب بچہ کسی کی نہیں سنتا, خود بچہ کہتا ہے میں کیا کروں. مجھے ایک نوجوان کے بارے میں پتہ چلا کہ نوجوان کے اب تو وہ ادھیڑ عمر میں داخل ہو گئے, 40 سال کے ہو گئے, وہ 10 سال سے کوئی جاب نہیں کر رہے, فقط کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے ہیں صبح سے لے کے رات تک. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے, جب نیا نیا انٹرنیٹ آیا تھا, کتنے گھنٹے وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتا تھا؟ 14 گھنٹے. 14 گھنٹے. اور آج کل آپ دیکھ لیجئے 4 دوست بیٹھے ہوں گے, سب اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہوں گے. سنگاپور میں باقاعدہ ایک ایپ انٹروڈیوس کروایا ہے سنگاپور نے, کہ جب 4-5 لوگ بیٹھے ہوں تو وہاں پہ وہ ایپ آن کریں آپ تو سارے موبائل جیم ہو جائیں گے. کیوں؟ تاکہ لوگ موبائل پہ نہ بات کریں, ایک دوسرے سے بات کریں. کیا ہوتا ہے؟ جو انسان بیٹھا ہوا ہے اس سے بات نہیں کر رہے, جو موجود نہیں اس سے بات کر رہے ہیں. ایک دوست جو بیٹھا ہوا تھا, جب دیکھا اس نے کوئی نہیں بات کر رہا, سب اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے, تو اٹھ کے چلا گیا اپنے گھر. پھر وہاں سے SMS کرنا شروع کر دیا, پھر لوگ بات کرنے لگے. کہیں گے تم اٹھ کے کیوں چلے گئے؟ کہہ لیں گے یہ آج کل اسٹائل ہو گیا ہے کہ جو موجود نہ ہو اس سے بات کرو. اس لیے میں نے کہا کہ میں تم لوگوں کے سامنے کیا بیٹھوں, تو اپنے گھر آ گیا, اپنے گھر سے تم کو موبائل پہ SMS کر رہا ہوں. حد درجے بے وقوفی ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس سے بات نہیں کر رہے. خیر یہ بات میاں بیوی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے, گھر والوں کے درمیان بھی کی جا سکتی ہے, کہ گھر والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی ٹی وی پہ لگا ہوا ہے, کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے. یقین کریں اتنی بڑی بیماری ہے, اس پہ انشاءاللہ کبھی الگ سے ایک درس ہم لیں گے کہ جو ٹیبلٹ, موبائل, کمپیوٹر. تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جن ماؤں نے ٹیبلٹ دیے ہوئے ہیں اپنے, خدا را وہ ٹیبلٹ لے لیں. اسمارٹ فونز دیے ہوئے ہیں, خدا را وہ اسمارٹ فونز لے لیں. ایک وقت مقرر کر دیں بچوں کے لیے, سر ٹی وی کے لیے مقرر وقت مقرر ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں دیکھے گا. اسمارٹ فون کی تو مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ چادر کے اندر سے SMS وغیرہ سب کچھ کر رہے ہوتے. جی امی کچھ نہیں, امی میں تو بند کر رہا تھا, وہ تو دیکھ رہا تھا میں SMS آیا کس کا. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں. لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے لیکن خود اسمارٹ نہیں ہے. ہونڈا سیوک ہے لیکن سیوک سینس نہیں ہے. تو سائنسی ایجادات غلط چیزوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے, لیکن خود آپ ذمہ دار ہیں بچوں کے ہاتھ میں یہ گیجٹس دے کر ان کی عمر سے پہلے. اس حوالے سے ایک اور بات جو ہم نے علماء اعلام سے سنی اور ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ کتنی بڑی دور کی کوڑی لے کر آئے. کہنے لگے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, امام کا جب ظہور ہوگا تو حاطب غیبی سے ندائے آسمانی آئے گی کہ امام کا ظہور ہو چکا. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے فوراً بعد اعلان ہوگا کہ امام کا ظہور نہیں ہوا بلکہ فلاں جگہ فلاں واقعہ ہوا ہے. پھر دوبارہ اعلان ہوگا, پھر دوبارہ, پھر 4-5 کئی اعلانات ہوں گے. جو امام کی نصرت کے لیے جانے والے تھے وہ ٹھہر جائیں گے. ہمیں آج کل شوق ہے نا بریکنگ نیوز دیکھنے کا, ہر SMS کو پڑھنے کا, ہر مس کال کو دیکھ کے سوچنے کا کس کا ہوگا کس کا ہوگا. ارے بھائی جب نام فیڈ نہیں ہے ڈو ہیل ود, کیا ضرورت ہے آپ کو سوچنے کی. آخر میں 03 آ رہا ہے, آخر میں 05 آ رہا ہے, کس کا تھا کس کا. ارے چھوڑ دیں بھائی, ان نون نمبر کیوں دماغ کا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو علماء اعلام جو فیوچر پہ نظر رکھے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ جو بعد کی خبریں ہوں گی, بعد کی ندائیں ہوں گی, وہ سیٹلائٹ ٹی وی اور موبائلز کے ذریعے آئیں گی. بریکنگ نیوز ہوں گی, فلاں جگہ یہ واقع ہو گیا, فلاں جگہ یہ واقع ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا, آپ اس طرف جائیں, یا فلاں خبروں کی اپڈیٹس لیں. کیا ہوا ہوگا زیادہ زیادہ؟ ورلڈ کپ, T20, اولمپکس, کسی فلم, کسی ڈرامے کا شاخسانہ, اور لوگ امام کی خبر کو بھول جائیں گے اور ان کی توجہ اس طرف ہو جائے گی. جیسے آج کل ہم نہیں کرتے, T20 ورلڈ کپ, اولمپک آ رہا ہے, چلو مجلس میں نہیں جاتے یار, گھر پہ سن لیں گے. نماز مؤخر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم اپنے میچز کے لیے؟ تو بس اس وقت بھی یہی ہوگا, یہی میڈیا ہوگا جو آپ کو امام کی نصرت سے روکے گا. آپ تو یہی کہیں گے کہ میں تو سمجھا تھا کہ نہیں ہوا, یا غلط نیوز دی. آپ کو یہ عادت کس نے ڈلوائی؟ علماء اعلام نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ اپنے موبائل کی ہر بات پر یقین کر لیں, علماء اعلام اور مجالس پہ نہ جائیں آپ.
کتابیں نہ پڑھیں، دروس نہ سنیں، تو اگر آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو یہ میڈیا تو کر رہا ہے، کرے گا نہیں، کر رہا ہے۔ میڈیا، ڈرامے، فلمیں، انٹرنیٹ آپ کے بچوں کی تربیت غیر محسوس طریقے پہ کر رہے ہیں، وہ کر لیں گے۔ آخر میں ایک بات کہنا ہم ضروری سمجھیں گے، حجت الوداع، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ حجت الوداع بلا شبہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ تھا، لیکن اس وقت تک جب تک یہ تعلیمات عرفات کے میدان میں نازل ہوئی، اس کے بعد ایک اہم ترین حکم رسول اللہ کو وصول ہوا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ تم جو ابھی کہہ کے آئے ہو، بلکہ اب تک جو نبوت کا سفر تم نے طے کیا ہے وہ نامکمل رہ جائے گا اگر تم نے اس بات کا اعلان نہیں کیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول وہ پیغام پہنچا دو جو تم کو دیا گیا ہے، ورنہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے گویا کار رسالت انجام نہ دی۔ تم ابھی جو خطبہ حجت الوداع دے کر آئے ہو اس پہ بھی کراس لگ جائے گا، اور جو نبوت کے لیے نبی کی حیثیت میں جو تم نے رسالت کار انجام دی ہے اس پہ بھی کراس لگ جائے گا۔ اور وہ کیا پیغام تھا؟ من کنت مولاہ فہذا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو جبرائیل فوراً یہ آیت لے کے نہ نازل ہوتے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا، تم پہ نعمتیں تمام ہو گئی اور تم دین اسلام پر راضی ہو گئے۔ اے میرے خدا مجھے اتنا تو بتلا کہ یہ آیت تو نے خطبہ حجت الوداع کے بعد کیوں نہیں نازل کی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، اس آیت کو ود ہولڈ کر کے کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ اہم ترین اعلان ہونا تھا۔ اچھا اے خدا مجھے یہ بھی بتلا دے کہ اس اہم اعلان کو اگر وہاں کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو کتنی احادیث، کتنے خطبے رسول اللہ کے موجود ہیں جن میں آخری جملوں کو حذف کر دیا گیا، فقط یہ کہہ کے کہ راوی بھول گیا، کہ اگر یہ اعلان حجت الوداع کے موقع پر خطبہ حجت الوداع پہ کر دیا جاتا تو لوگ کہتے کہ اتنا تو ہم نے سنا، باقی حصہ ہم بھول گئے۔ رسول نے جب کہا تھا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، تمام کے تمام قریش کی شاخ بنی ہاشم سے ہوں گے، تو لوگ اس روایت کو کس طرح مروی کرنے لگے کہ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے اور تمام کے تمام قریش سے ہوں گے۔ اور جب اسی بنیاد پر سقیفہ میں خلافت کے لیے بیعت لی گئی اور مولا علی کو بتایا گیا کہ اس بات پر بیعت لی گئی ہے، تو مولا نے کہا کہ لوگ درخت تک تو پہنچ گئے، پھل نہ پا پائے، پھل نہیں حاصل کیا۔ تو جو لوگ خطبہ حجت الوداع پہ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ اس خطبے کا اہم ترین حصہ خطبہ غدیر خم ہے، کہ جس میں اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے دیے گئے پیغام ولایت علی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ولایت علی پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، مذہب اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا مولا يا صاحب السماء